بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم ذی وقار اہل علم، محترم سامعین اور خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے دن اس مبارک محفل میں ہم لوگ طلب علم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مَسْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. رواہ البخاری. کہ مسلمان جب کسی محفل میں بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر دین اسلام کی باتیں سنتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو ایسوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوا کرتی ہے. دوسری بات ہے محترم سامعین، میں آپ تمام سے ایک درخواست یہ کروں گا کہ آپ ممکنہ حد تک جو بھی باتیں کہی جائیں گی انہیں نوٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کے پوائنٹس بنائیں، تاکہ یہ معلومات آپ کے پاس ایک عرصے تک بلکہ ہمیشہ محفوظ رہ سکیں. محترم سامعین، جس اہم عنوان پر ہم لوگ یہاں پر کچھ کہنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہے تصوف، صوفیزم کی تعریف اور اس کی تاریخ، اس کے عقائد اور اسلام اور مسلمانوں پر ان کے کیا اثرات ہوئے. محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے عرب کے اندر، تو عرب کا ماحول دنیا کی ہر برائی سے بھرپور تھا. کفر و جہالت، شرک، بدعت، خرافات، بے حیائی، ظلم و ستم، عیاشی، شراب خوری، ظلم و ستم، وہ کون سی ایسی برائی نہیں تھی جو عرب کے اندر موجود نہ ہو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تو دھیرے دھیرے اسلام کی کرنوں سے، اسلام کی روشنی سے دنیا منور ہونے لگی. کفر و شرک کی اندھیری راتیں ختم ہونے لگیں اور توحید کا اجالا دن بہ دن بڑھنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تک رہے، مدینے میں 10 سال تک رہے. اس کل 23 سالہ دور نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ کو پھیلایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے دین کو وحی متلو یعنی قرآن کریم اور وحی غیر متلو احادیث نبویہ کی شکل میں دنیا کو دیا. وہ کون سا ایسا خیر ہے، وہ کون سی ایسی بھلائی ہے، وہ کون سی ایسی نیکی ہے جسے اسلام نے دنیا کے اندر نہ دیا ہو، نہ پھیلایا ہو. اور دنیا میں کون سا ایسا شر ہے، وہ کون سے ایسے گناہ کا کام ہے اور کون سی ایسی خرابی اور برائی ہے جس سے اسلام نے مسلمانوں کو اور دنیا والوں کو نہ ڈرایا ہو اور اس کے عذاب کا تذکرہ نہ کیا ہو. دنیا میں خیر کا مجموعہ اسلام ہے، ہر شر سے اسلام نے دنیا والوں کو بچایا ہے. محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں توحید نافذ کرنے کے لیے جو بھیجا تو شریعت کے طور پر قرآن کریم کو دیا اور احادیث نبویہ کو دیا اور فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. اے محمد، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیجیے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. سارے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے حنیف بن کر رہیں، تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کیا کریں. پھر محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت مکی دور ہو، مدنی دور ہو، اس میں اسلام اصلی شکل میں رہا، حقیقی شکل میں رہا. اس میں کسی طرح کی قطر بیونت نہیں ہوئی، کچھ حذف و اضافہ نہیں ہوا، کچھ تبدیلی نہیں ہوئی. اس میں کچھ بھی اپنی طرف سے جو کانٹ پیٹ نہیں ہوئی، کیونکہ وحی کا زمانہ تھا اور جو ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو جایا کرتی تھی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اگر کسی غلطی کو دیکھتے تو فوراً ڈانٹ دیا ٹوک دیا کرتے تھے. اگر آپ کی غیر موجودگی میں کوئی غلطی کی جاتی تو وہی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا. دور عہد رسالت جو 23 سال پر مشتمل تھا وہ خالص اسلام پر مشتمل تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سن 11 ہجری کے شروع میں ہوا. اس کے بعد 30 سال تک دور خلافت راشدہ کا دور رہا، جس میں 4 صحابہ کرام ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ چاروں خلفاء نے علی منہاج نبوہ خالص کتاب و سنت کی روشنی میں دنیا میں اسلام کو پھیلایا اور جو ہے خلافت راشدہ کو آگے بڑھایا. نبی خلافت راشدہ کے زمانے میں ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں مرتدین پیدا ہوئے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے، ان کو جہاد کے ذریعے ختم کر دیا گیا. عمر بن خطاب کا 10 سالہ دور خلافت پرامن رہا، کسی کی کوئی مجال نہیں تھی کہ اسلام کے اندر کسی غلط چیز کو رواج دے سکے، اسلام کے اندر کسی غلط چیز کو پروان چڑھا سکے، کسی کی کوئی ہمت نہیں تھی. پھر ان کے بعد عثمان بن عفان کا دور خلافت آیا رضی اللہ عنہ، جو 12 سال پر مشتمل تھا. آپ کے دور خلافت کا ابتدائی 6 سالہ حصہ پرامن رہا. پھر بعد کے 6 سالہ حصے میں دشمنان اسلام نے، خوارج نے اور اسی طرح جو ہے مختلف ادیان باطلہ کے لوگ، جنہیں اسلام سے اور مسلمانوں سے بڑی چڑ تھی، جن کا یہ ماننا تھا کہ اسلام کے آنے کی وجہ سے ان کی حکومتیں ختم ہو گئی، ان کی سلطنتیں ختم ہو گئی، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے سازشیں رچنا شروع کیا. خوارج کا عروج ہوا. پھر جو ہے بالآخر 12 سال کے دور خلافت میں خلافت راشدہ کرنے کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے گھر میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا. پھر علی بن ابی طالب کے دور خلافت رضی اللہ عنہ، آپ کے دور خلافت کے اندر کچھ ہنگامے ضرور ہوئے. صحابہ کرام میں 2 جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین. پھر اسی طرح جو ہے سبائی فرقہ، عبداللہ بن سبا کا فرقہ، خوارج کا فرقہ، پھر اسی طرح دشمنان اسلام کا فرقہ، ان تمام لوگوں نے مل کر جو اب عثمان بن عفان کو شہید کروایا تھا، ان کو اچھے مواقع تھے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. محترم سامعین، خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنی امیہ کا زمانہ آیا. یہاں تک بھی مسلمان اچھے تھے، مسلمانوں میں کوئی ایسا بڑا فرقہ وجود میں نہیں آیا تھا جس سے اسلام اور مسلمان کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہو. خوارج کا فرقہ وجود میں آیا ضرور، لیکن اسے وقتاً فوقتاً ختم کیا جاتا رہا. خلافت راشدہ کے زمانے میں کچھ ایسے حادثات بھی ہوئے جن کی وجہ سے کچھ دیندار مسلمان، کچھ متحمس اور جذباتی مسلمان وہ دین میں کچھ زیادہ ہی عبادت کرنے لگے. خلافت بنی امیہ میں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. اسی طرح خلافت بنی امیہ میں عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف کی سرکردگی میں کعبۃ اللہ پر حملہ کر کے عبداللہ بن زبیر جیسے صحابی کو قتل کیا گیا. ان حادثات کو دیکھ کر کے کچھ مسلمان زہد و تقویٰ کی طرف مائل ہونے لگے، عبادت کی طرف مائل ہونے لگے، دنیا سے دور ہونے لگے، دنیا سے کنارہ کش ہونے لگے. پھر آگے چل کر یہی زہد و تقویٰ، ان کا یہی زہد، یہی حد سے زیادہ عبادت، دنیا سے ان کی جو بے رغبتی تھی، یہی آگے چل کر تصوف کی شکل اختیار کرتی ہے. ورنہ اسلام کے اندر زہد و تقویٰ بہت محبوب چیز ہے، بہت محمود چیز ہے. اس کا حکم دیا گیا ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، زہد و تقویٰ اختیار کرے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے، فرائض کا اہتمام کرے، محرمات سے دور رہے. اس کا حکم دیا گیا ہے. لیکن اسلام کے اندر غلو سے منع کیا گیا، کسی بھی چیز میں حد سے آگے بڑھنے سے منع کیا گیا. زہد و تقویٰ میں اسی غلو نے، اسی جو ہے حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی عادت نے ایک نئے مذہب کو جنم دیا، جو آگے چل کر کے تصوف کی شکل، صوفیزم کی شکل، تصوف کی شکل اختیار کر گیا. اور یہ تصوف، جیسا میں آگے بتاؤں گا آپ کو، یہ مختلف ادیان باطلہ کے افکار و خیالات اور گمراہ کن عقائد اور شرکیہ باتوں کا مربع ہے. عیسائیت بھی ہے اس کے اندر، ہندو مت کے عقائد بھی ہیں، بدھ مت کے عقائد بھی ہیں، دنیا بھر کے. اسی طرح جو مجوسیت، آتش پرستی، زرتش، جو دنیا کے مختلف ادیان باطلہ رہے ہیں اور آج ہی موجود ہیں، ان میں سے کچھ ادیان تو ختم بھی ہو چکے ہیں. ان تمام کے جو باطل ادیان کا جو مجموعہ تھا وہ تصوف تھا. بالفاظ ذکر کر کہا جائے تو تصوف دراصل دشمنان اسلام کی سازشوں کا ایک بہت بڑا حصے کا نام ہے. تصوف کو پروان چڑھانے میں، تصوف کو فروغ دینے میں دشمنان اسلام نے بڑی کوششیں کی ہیں.
کیونکہ اچھی طرح جانتے تھے اسی تصوف کے ذریعے سے اسلام کو کمزور کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کے عقائد کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ جب مسلمانوں کے عقائد خراب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے متعلق، یوم آخرت سے متعلق، رسولوں سے متعلق ان کا عقیدہ اگر خراب ہو جائے تو ان دنیا سے مسلمانوں کو ختم کرنے میں دیر نہیں لگی۔ محترم سامعین، قرآن و حدیث کا ہم لوگ مطالعہ کریں، احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی سیرت مطالعہ کریں تو کہیں پر بھی ہمیں تصوف سے متعلق کوئی بات نہیں ملتی ہے، نہ اس نام سے متعلق، نہ ان کے افکار و خیالات سے متعلق، نہ ان کے عقائد سے متعلق، نہ ان کے طور طریقوں سے متعلق، نہ ہی صوفیہ کے رہن سہن کے طریقوں سے متعلق کسی طرح سے بھی جو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں خلاف عہد رسالت میں 23 سالہ، خلافت راشدہ میں 30 سالہ، اس پورے زمانے میں یہاں تک کہ پہلی صدی کے اندر تک بھی ہمیں تصوف کا کوئی نام و نشان ہمیں کتاب و سنت کی باتوں سے، اہل علم کے کلام سے، منہج صحابہ سے، صحابہ کرام تابعین کے طرز عمل سے ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے۔ دنیا میں سب سے آخری جو صحابی وفات پائے تھے ابو الطفیل عامر بن واثلہ اللیثی، جن کا انتقال مکہ میں ہوا تھا سن 110 ہجری میں، ایک قول کے مطابق سن 100 ہجری میں، اس پہلی صدی کے اختتام تک بھی تصوف کا، صوفیزم کا، صوفیہ کا، ان کے افکار و خیالات کا، ان کے نظریات کا، ان کے طور طریقوں کا، ان کے منہج کا ہمیں کوئی ثبوت کسی کتاب اسلام سے ہمیں نہیں ملتا ہے۔ پھر محترم سامعین، دنیا میں اسلام کو برباد کرنے میں، اسلام کو بدنما کرنے میں، اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے میں، جہاں دشمنان اسلام نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مجوسیوں نے، آتش پرستوں نے، ہندو مت نے، جین مت نے، بدھ مت نے، مختلف ادیان باطلہ نے جو کوششیں کی ہیں اور جو سازشیں کی ہیں، جو عیاری اور مکاریاں کی ہیں، جو چال بازیاں کی ہیں، ان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اسلام کا نام لینے والے، نام نہاد مسلمان صوفیہ کا بھی رہا ہے۔ اگرچہ کہ صوفیہ اپنے آپ کو خالص مسلمان سمجھتے تھے، سب سے اچھا، سب سے سچا مسلمان سمجھتے تھے، صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والا سمجھتے تھے، لیکن دانستہ یا نادانستہ، علم سے دوری کی وجہ سے، شیطان کے خیالات کو اپنانے کی وجہ سے، صحیح منہج سے دور ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح جذبات کی وجہ سے، غلو کی وجہ سے، اور اسی طرح جہالت کی وجہ سے یہ ایسے رخ پر چلے گئے کہ آگے چل کر یہی تصوف اسلام کو تباہ و برباد کرنے میں، مسلمانوں کو کمزور کرنے میں بہت آگے چلا گیا۔ محترم سامعین، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اسلام اعتدال پر مبنی مذہب ہے۔ اسلام صرف عقائد کا نام نہیں کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، قرآن پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، خبر پر ایمان، یہ عقائد کے ساتھ ساتھ اسلام اجتماعی زندگی کا بھی نام ہے۔ اسلام میں عبادات کا بھی تذکرہ ہے، اسلام میں انسان کی فیملی زندگی، عائلی زندگی کا بھی تذکرہ ہے، اسلام میں سماجی زندگی کا بھی تذکرہ ہے، اسلام میں خرید و فروخت کے احکام بتائے گئے ہیں۔ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، تجارت، نوکری، حلال، حرام، رہن، گروی، انویسٹمنٹ، بزنس میں شراکت داری، پھر اسی طرح جو ہے تجارت، امانت، گروی، جن جن چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے اس کے احکام بتائے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کی زندگی کے اہم پہلو شادی بیاہ، اس کے احکام بتائے گئے کہ شادی کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس سے کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، شادی میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہی بتایا گیا۔ اسی طرح خلا کے احکام، طلاق کے احکام، وراثت کے احکام، مال کے مسائل، تمام چیزوں کا تذکرہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ ان تمام کے مجموع کو اسلام کہا جاتا ہے۔ صرف عبادت کا نام نہیں اسلام کے اندر عبادات کے ساتھ ساتھ حلال اور جائز خوشیوں کو اپنانے، جائز لذت والی چیزوں کو اپنانے پر ابھارا بھی گیا، شادی کرنے پر ابھارا گیا، اچھا کھانے پینے پر ابھارا گیا، اچھا لباس پہننے پر ابھارا گیا، یہ اسلام کا نام ہے۔ محترم سامعین، دنیا میں جتنی بھی تنظیمیں، انجمنیں، آرگنائزیشن، جماعت، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، جو تنظیمیں پائی جاتی ہیں، ان کے بانیان ہوتے ہیں، ان کے مؤسسین ہوتے ہیں، ان کے فاؤنڈر ہوا کرتے ہیں۔ ان کے جو افکار و خیالات ہوتے ہیں، ان کی جو رائے ہوتی ہے، اسی طرح ان کے جو عقائد ہوتے ہیں، اس مذہب میں، ان کی جماعت میں اور ان کے ماننے والوں کے اندر ہمیشہ کے لیے چلے آتے ہیں۔ تو صوفیہ یا صوفیت، اس کے جو بانیان تھے، اس کے جو فاؤنڈرز تھے، ان کے جو گمراہ کن افکار و خیالات تھے، وہ اس مذہب میں چلے آئے اور اب تک موجود ہیں اور جو ہے ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح خالص کتاب و سنت کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، منہج صحابہ، علماء کرام، محدثین، مفسرین، فقہاء، مجتہدین کے اقوال ہوا کرتے ہیں، اسی طرح اس باطل مذہب میں
جو بھی باتیں ہمیں ملیں گی نہ قرآن کی ملے گی، نہ حدیث کی ملے گی، نہ کسی صحابی کے قول ملے گا تو صرف اور صرف یہ صوفی فاؤنڈروں کے اقوال، ان کے کرامات، ان کے کشف، ان کے مجاہدے، ان کی ریاضتیں، پھر ان کے الہامات، ان کے مقامات، ان کا حال، ان کا وجد، ان کا رقص و سرور، ان کے باطل عقائد، ان کی ولایت، یہی باتیں ہمیں ملیں گی جن کا دراصل کتاب و سنت سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ملتا ہے۔ محترم سامعین، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، انہوں نے تصوف سے متعلق بہت اچھی کتاب لکھی ہے۔ اس کے شروع میں وہ لکھتے ہیں تصوف کی اصلیت سے متعلق 4 اہم باتیں پائی جاتی ہیں، 4 علماء کے اقوال پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ صوفیاء کے نزدیک تصوفی اصل اسلام ہے۔ جو صوفی علماء ہیں، جو صوفی فاؤنڈر ہیں، ان کے نزدیک یہی ہے کہ آج بھی وہی کہتے ہیں اسلام کی اصل شکل یہ تصوفی ہے، یا الفاظ دیکھ کر اسلام کا دوسرا نام تصوف ہے۔ یہ بالکل ہی باطل قول ہے، کیونکہ تصوف کی تعلیمات میں اور اسلام کی تعلیمات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسرا یہ کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ کہ تصوف کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تصوف کی تعلیمات میں کتاب و سنت کی باتیں نہیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام، رسول اللہ کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے اقوال، منہج صحابہ، قرن اول، قرون مفضلہ، ان کی کوئی بات نہیں ملتی ہے، اور ان کی ساری باتیں کتاب و سنت کے مخالف ہوا کرتی ہیں۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ کہ جو ہے تصوف زہد کا نام تھا شروع میں، بعض تابعین نے شروع میں، آگے بتاؤں گا، بعض تابعین نے شروع میں زہد و تقویٰ کو اختیار کیا، جیسے ابراہیم بن ادہم، مالک بن دینار، رابعہ البصری، ان جیسے لوگ تھے جو بہت نیک اللہ والے تھے، بہت زیادہ متقی پرہیزگار تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے، دنیا سے بالکل دور تھے۔ بعد میں جو ہے یہی تصوف، زہد و تقویٰ کی یہی تصوف غلو کی وجہ سے، علم سے دوری کی وجہ سے، ان کے بانیان میں، ان کے کرنے والوں میں جہالت کی وجہ سے، کچھ دشمنان اسلام کے سازشوں کی وجہ سے، غلط منہج کی وجہ سے، یہی زہد و تقویٰ آگے چل کر کے جو ہے تصوف کا نام اختیار کر گیا۔ چوتھا قول جو حقیقت پر مبنی ہے وہ یہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ تصوف دراصل اسلام، عیسائیت، رہبانیت، یہودیت، مانویت، مجوسیت، مزدکیت، زرتشتی، ہندو مذہب، بدھ مذہب، جین مذہب، ان تمام مذاہب باطلہ، ان تمام ادیان باطلہ جو اللہ تعالیٰ کے انکار پر مبنی ہیں، ان تمام ادیان باطلہ کے مختلف افکار و خیالات و عقائد کا مجموعہ ہے۔ آپ صوفیزم مطالعہ کریں گے آپ کو عیسائیت کی رہبانیت بھی ملے گی۔ رہبانیت کے معنی انسان اپنے آپ کو دنیا کی تمام لذت والی اور حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیں، اور اپنے آپ کو بے انتہا تکلیف میں مبتلا کریں، ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر دیں، جیسا عیسائی راہبوں نے کیا تھا۔ اسلام تصوف کے اندر یہ چیزیں ملے گی۔ ہندوؤں کے عقائد بھی ملیں گے، ہندو مذہبی کتابیں، ویدانت، اپانشد کے اقوال بھی اس کے اندر آپ کو ملیں گے۔ اس کے اندر جو ہے رہبانیت بھی ملے گی، بدھ مت کے خیالات بھی آپ کو ملیں گے، جین مذہب کے خیالات بھی آپ کو ملیں گے۔ جین مذہب میں جو فرقہ جو ہے بالکل برہنہ بے لباس پھرتا ہے، اس طرح کے کرنے والے بھی بالکل برہنہ رہنے والے صوفیوں کے اقوال بھی آپ کو ملیں گے۔ تمام ادیان باطلہ کا مربع ہے، تمام ادیان باطلہ کا یہ مذہب ہے، تمام ان کے افکار و نظریات کا جو ہے یہ مجموعہ ہے۔ تو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول بالکل صحیح ہے۔ صوفیزم کا مطالعہ کرنے پر جو ہے یہ بات ہمیں 100% سچی ثابت ہوتی ہے۔ اب آئیے صوفیزم کی تعریف کیا ہے، صوفیزم کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف، لغوی تعریف۔ یہ لفظ صوفی جو ہے یہ تصوف یا صوفیزم یہ کس سے نکلا ہے ہم لوگ مختصر جانتے ہیں۔ سعودی عرب کے ایک مشہور معروف عالم دین ہیں، جامعہ اسلامی ہمارے استاد بھی ہیں، وہ ڈاکٹر غالب عواجی حفظہ اللہ۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے فرق معاصرہ التی تنتسب الاسلام، اس میں انہوں نے ایک تعریف کی ہے التصوف هو تجرید العمل للہ تعالی والزہد فی الدنیا وترک دواعی الشہرہ والمیل الی التواضع والخمول واماطۃ الشہوات فی النفس۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے زہد کا نام، تصوف شروع میں کیا تھا، وہ جو ہے خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، شہرت اور شہوت والی چیزوں کو چھوڑ دینا، تواضع، عاجزی اور گمنامی کو پسند کرنا، اور جو ہے شہوات نفس، نفسانی خواہشات کو مٹا دینا۔ ان کا نام جو ہے شروع میں تصوف تھا۔ یہ شروع میں تصوف تھا۔ زہد و تقویٰ جسے ہم کہتے تھے، جو محمود ہے، مرغوب ہے اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کی تعریف تھی۔ لیکن آگے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو تعریف ہے تصوف سے متعلق،
صوفیہ کی جو زندگی ہمیں نظر آتی ہے، جو کتابوں میں موجود ہے، ان کے افکار و خیالات جو گمراہ نظریات ہیں، یہ تعریف ان کے لیے ہرگز صادق نہیں آتی ہے، یہ تعریف وہ ہرگز نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ آگے چل کر کے ان کے افکار و خیالات بالکل ہی گمراہ ہو گئے تھے۔ یہ پہلی تعریف ہے۔ دوسری تعریف صوفیہ جو ہے صوف سے ہے۔ صوف کے معنی عربی زبان میں اون کا کپڑا، یعنی پرانے زمانے میں غریب قسم کے لوگ جو ہوا کرتے تھے وہ اون کے بنے کپڑے پہنتے تھے۔ تو جو غریب لوگ ہوا کرتے جو جو تابعین وغیرہ تھے شروع میں، جو غربت کے مارے بھی تھے، دنیا سے بالکل دنیا سے بے رغبت تھے، دور تھے، انہوں نے صوف اون کے کپڑوں کو پہننے شروع کیا تھا، اور اسی طرح زہد و تقویٰ کو اختیار کیا، خیرات پسندی کو اختیار کیا، روح کی سو کی زندگی گزارا کرتے تھے، ناز و نیام سے بالکل دور تھے، لذت والی چیزوں سے دور تھے۔ ایسا کرنے والے جو ہے خاص قسم کا کپڑا پہنا کرتے تھے جو اون کا بنا ہوا کرتا تھا، جس عربی میں صوف کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ صوفی نکلا ہے، یعنی ایسا کپڑا پہننے والے اور ایسے کام کرنے والے، ایسی زندگی گزارنے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ لیکن خود صوفیہ کے ایک مشہور عالم ہیں اور بہت بڑے جو ہے ان کے امام مانے جاتے ہیں، القشیری، وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ جو ہے آگے چل کے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ فذلک وجہ ولکن القوم لم یختصوا بلبس الصوف، لیکن خود صوفی آگے چل کر کے جو ہے ان کا کپڑا پہنا بھی چھوڑ دیے تھے۔ یہ ایک تعریف ہے صوفیہ کی۔ تیسرا قول، صوفی جو ہے وہ صفا سے ماخوذ ہے، مشتق ہے۔ صفا کے معنی صفائی، یعنی ان کے دل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے خالص تھے، اور اسی طرح ان کے دل اللہ تعالیٰ کے معاملات کی وجہ سے صاف و شفاف تھے، ان کے دل گناہوں سے بالکل پاک و صاف و شفاف تھے، یہ جو کہا جانے لگا۔ لیکن یہ تعریف بھی جو ہے بالکل ان پر صادق نہیں آتی ہے۔ چوتھی جو ہے تعریف کہا تھا صفہ، اصحاب الصفہ، صحابہ کرام میں مدنی دور میں کچھ غریب صحابہ کرام جن کا گھر بار نہیں تھا، ان میں ابو رضی اللہ عنہ بھی تھے، گھر بار نہیں تھا، وہ جو مدینے میں آ کر کے مسجد نبوی میں ایک چبوترے پر گزارا کیا کرتے تھے۔ صفہ کہا تھا ایک چبوترا، مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، اس چبوترے کے پاس ایک صحابہ کرام جو ہے رہا کرتے تھے، تو اس کی طرح منسوب کیا گیا صفہ، اصحاب الصفہ جنہیں کہا جاتا تھا، تو اس کی طرح منسوب تھا۔ لیکن جو ہے ابن تیمیہ نے اسے جو ہے مردود قرار دیا، کہا کہ جو ہے اصحاب الصفہ اگر لفظی طور پہ کہا جائے تو جو ہے اس کی نسبت صفی ہونا چاہیے، لیکن آگے چل کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے اس کی الگ تعبیر کیا کرتے ہیں۔ اچھا بھی اسی طرح جو ہے بعض لوگوں نے صوفیہ کی تعریف کی ہے، کہا کہ صفہ جو ہے یہ الصفوۃ من الخلق، یعنی اللہ تعالیٰ کی منتخب مخلوق، یہ لوگ زہد و تقویٰ کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، نیک کاموں میں کثرت کی وجہ سے، گناہوں سے دوری کی وجہ سے اللہ کی منتخب قوم تھے، اس وجہ سے ان کو الصفوہ الصفوۃ من الخلق کہا جانے لگا، اسی سے صوفی بن گئے۔ لیکن جو ہے عربی زبان کے ماہرین، عربی گرامر کے ماہر کہتے ہیں کہ جو ہے یہ نسبت بھی غلط ہے، کیونکہ جو اگر ایسا ہوتا تو جو اس کی نسبت جو ہے وہ ایسے نہیں آیا کرتی، اسے صفوی ہونا چاہیے تھا، صفوی کے معنی منتخب۔ پھر اسی طرح جو ہے یہ اس معنی بھی صحیح معنی نہیں لگتا ہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ بڑھ کر دنیا میں کون افضل تھا، ان سے بڑا عبادت گزار، ان سے زیادہ صحیح العقیدہ، ان سے زیادہ خالص منہج پر عمل کرنے والا، ان سے زیادہ گناہوں سے دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ جب صحابہ کرام جسے عظیم مخلوق ہو، عظیم شخصیات کو جنہیں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، ان کو یہ لقب نہیں دیا گیا تو عام انسان کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ پھر اسی طرح جو ہے آخر میں جو ایک راجح جو تعریف ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمایا کرتے ہیں، اس کو راجح قرار دیا ہے، وہ ہے کہ صوفی جو ہے یہ اصحاب الصفہ سے ماخوذ ہے۔ صوفی جو ہے یہ اون کے کپڑے پہننے والوں سے ماخوذ ہے، یعنی جو ہے یہ وہ لوگ تھے تابعین وغیرہ جو شروع میں تابعین تھے، جو دنیا میں صوفیزم سے مانے جانے لگے تھے، تصوف سے مانے جانے لگے تھے، یا متصوف کہلانے جانے لگے تھے، وہ اون کا کپڑا پہنا کرتے تھے، اون کا کپڑا پہنا کرتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی قول کی طرف مائل ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا ظَهَرَتِ الصُّوفِيَّةُ مِنَ الْبَصَرَةِ وَأَوَّلُ مَنْ بَنَى الدُّوَيْرَةَ الصُّوفِيَّةَ بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد، وعبد الواحد بن زيد من أصحاب الحسن، وكان بالبصرة بالبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أهل الأمصار، ولذلك كان يقال فقه كوفي وعبادة بصرية۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے بصرہ میں سب سے پہلے صوفیزم کی ابتدا ہوئی تھی،
اور صوفیہ سب سے پہلے بصرہ میں نمودار ہوئے تھے. بصرہ میں سب سے پہلے مساجد سے ہٹ کر عبادت کی خاطر گھر بنایا گیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ جو ہے اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہوتی ہے. ویسے ہم کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، دکان میں، مکان میں، صحرا میں، میدان میں، آفس میں، کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر تو گھر بنایا جاتا ہے، وہ بہت بڑا محل کی طرح ہو یا جھوپڑ پٹی ہو، اسے مسجد کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر. لیکن بصرہ میں دنیا میں سب سے پہلے ایسا گھر بنایا گیا جس میں جو ہے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آتے تھے. وہ مسجد نہیں تھی، وہ بصرہ میں بنایا گیا تھا. اور اس کا بنانے والا کون تھا؟ عبد الواحد بن زید، جو حسن بصری کے جو ہے شاگردوں میں سے تھا. اور یہ لوگ بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بصرہ کے اندر جو ہے عبادت کا ماحول بہت زیادہ تھا. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے صوفی کی جو نسبت ہے وہ اون سے بنے کپڑے پہننے والوں کی طرف زیادہ جو ہے واضح اور اچھی لگتی ہے. اسی طرح ابن تیمیہ مزید فرماتے ہیں لفظ الصوفیہ لم یکن مشہورا فی القرون الثلاثہ. مجموع الفتاوی فرماتے ہیں کہ جو ہے لفظ صوفیہ اور تصوف پسندی اور صوفیت پہلی 3 صدیوں کے اندر، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی ہجری کے اندر جو ہے یہ مشہور نہیں تھی. اور خود جو صوفیہ کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں اور خود صوفی جو علماء ہیں، وہ خود ان میں ایک مشہور عالم ہے سہروردی، وہ خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ صوفیوں کو اون کے کپڑے پہننے سے متعلق بہت سے ہمیں دلائل بھی ملتے ہیں، اور اسی لباس سے ان کو جو ہے صوفی کہا جانے لگا. یہ لغوی معنی ہے. صوفیزم کس سے بنا ہے، اس کے کئی تعریفات میں نے آپ کو بتایا. ایک بہت طویل بحث ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. ہم زیادہ لغوی چیزوں اگر پیچھے اگر جائیں گے تو اصل جو معلومات ہیں ہمیں اس کی طرف جانا ہے، وہ ہو نہیں پائے گا. تو میں آپ کو بنیادی باتیں بتا دوں کہ بہت سے اقوال کہے گئے ہیں. صوفیہ سے متعلق راجح قول جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علماء اہل السنہ والجماعت جو اختیار کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اون کا کپڑا پہننے والے وہ زاہد، وہ عبادت گزار اور وہ صالحین جو دنیا میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، زہد و تقوی میں مشہور تھے، دنیا سے بے رغبت تھے، ایسوں کو جو ہے جو خاص لباس پہنا کرتے تھے، اس وجہ سے جو ان کو صوفی کہا جانے لگا. اچھا، ایک اور اشکال ہے، وہ یہ کیا صوفیہ ان کا تعلق اہل الصفہ سے ہے، اصحاب الصفہ سے ہے؟ جو مسجد نبوی بنا، جو چبوترا تھا، اس پر بیٹھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، خالص موحدین، خالص عمل کرنے والے لوگ تھے. کیا وہ ان کی طرف منسوب کرنا درست ہے؟ نہیں. کبار صوفیہ یہی دعویٰ کرتے ہیں، بڑے بڑے صوفی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ صوفی اور اصحاب صفہ صحابہ کرام یہ دونوں ایک ہی مذہب کے ہیں، یہ دونوں ایک ہی مسلک کے تھے. یہ بالکل غلط بات ہے. صحابہ کرام بھی تو عبادت گزار تھے، صحابہ کرام بھی نماز روزہ کا اہتمام کیا کرتے تھے، 5 وقتہ فرائض کے پابند تھے، حلال حرامی تمیز کیا کرتے تھے. اس کے باوجود صحابہ کرام تجارت بھی کرتے تھے، نوکری بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، کمانے بھی جاتے تھے، جہاد بھی کیا کرتے تھے، شادیاں بھی کیا کرتے تھے، ان کے بچے بھی تھے. صحابہ کرام نے غربت بھی زندگی گزاری، آگے چل کر کے صحابہ کرام کی مالی حالت بھی اچھی ہو گئی. تو صحابہ کرام کی کوئی بھی صفت ان صوفیہ سے میل نہیں کھاتی ہے. اس لیے لہٰذا صوفیہ اور اصحاب الصفہ صحابہ کرام میں مطابقت دینا، مشابہت دینا جو ہے درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح جو ہے شروع میں صحابہ کرام غربت میں ضرور تھے، چبوترے پر بیٹھنے والے صحابہ کرام غریب ضرور تھے، لیکن آگے چل کے ہی صحابہ کرام فتوحات کے بعد مالدار ہو گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں غربت کی وجہ سے بھوکے رہا کرتے تھے، لیکن آگے چل کے وہ گورنر بنائے گئے. اور صحابہ کرام اس آیت کو پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا قول وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کی جو جائز چیز ہے، جو حلال چیز ہے، انہیں اپناؤ. صحابہ کرام اپناتے تھے. اور صحابہ کرام جو دنیا کی جو بھی جائز چیزیں ہیں ان کو اپنانے کے لیے اچھی اچھی کوششیں بھی کیا کرتے تھے. اور یہ صوفیہ کی طرح ہمارے صحابہ کرام کشکول ہاتھ ملے بھیک نہیں مانگا کرتے تھے. کبھی بھی ہمارے صحابہ کرام کا عقیدہ کفریہ، شرکیہ، یہودیت کا، عیسائیت کا، رہبانیت کا، بت پرستی کا، ہندوازم کا نہیں رہا. پھر اسی طرح صحابہ کرام جو ہے ان صوفیہ کی طرح جو ہے دوسروں کی کمائی پر، دوسروں کے ٹکڑوں پر نہیں پلا کرتے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی صدی قرن اول میں اس کا وجود ہی نہیں تھا. یہ عربی فکر میں عجمی پیوند کاری ہے، عربی فکر میں عجمی پیوند کاری ہے.
اور اسلام سے پہلے بہت سے ادیان باطلہ تھے، عیسائیت، رہبانیت، ہندو مت، بدھ مت، ان تمام کے مذاہب کا مل کر یہ جو ہے مجموعہ بنا ہے. تو صحابہ کرام کا، اصحاب صفہ کا کسی بھی ناحیے سے صوفیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آخری بات بتا کر کے میں اس محفل کو ختم کرتا ہوں کہ جو ہے صحابہ کرام میں صوفیہ سے متعلق کوئی لقب نہیں تھا. عہد رسالت میں، وحی کے زمانے میں مسلمان یا تو مومن کہلاتے تھے یا تو مسلم کہلاتے تھے. جیسے اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. پھر اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. مومن لقب تھا یا مسلمان لقب تھا. اس کے علاوہ جو القاب تھے وہ کسی اور وجہ سے تھا. بدری صحابی، احدی صحابی، اسی طرح جو ہے عقبہ اولا والے، مہاجر، انصاری صحابی، یہی القاب تھے. صحابہ کرام میں قرن اول کے اندر کہیں پر بھی صوفی کسی مسلمان کو لقب نہیں دیا گیا تھا. ان کے علاوہ ہاں منافق ضرور تھے صحابہ کرام میں. عہد رسالت میں مسلمانوں میں کچھ منافق ضرور تھے، لیکن صوفی اور صوفیہ اس طرح کا کوئی لقب جو ہے صحابہ کرام کے اندر موجود نہیں تھا. حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ مشہور معروف محدث ہیں، جن کا انتقال جو ہے 597 ہجری میں ہوا. تو فرماتے تھے کانت النسبۃ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الایمان والاسلام. عہد رسالت میں مسلمانوں کی نسبت یا تو مومن کے حصے سے تھی یا مسلمان کے حصے سے تھی. فیقال مسلم و مومن ثم حدث زاہد وعابد ثم نشا اقوام تعلقوا بالزہد والتعبد فتخلوا عن الدنیا وانقطعوا العبادہ. پھر بعد میں جو ہے لوگوں کو زاہد کہا جانے لگا، عابد کہا جانے لگا. پھر کچھ ایسی قوم آئی جو دنیا سے بالکل ہی ترک تعلق کر لیے تھے، ترک تعلق جو ہے کر لیے تھے. اچھا بھائی، ہمارے جو ہے ایک بات بتا کر میں اس ختم کرتا ہوں. صوفیہ کا دعویٰ، صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ خالص مسلمان ہیں، وہ پیور مسلمان ہیں. ان کے عقائد، نظریات، افکار، ان کی حرکات و سکنات، ان کے طور طریقے، ان کی زندگی کے رہن سہن دیکھنے کے بعد کسی بھی ناحیے سے نہیں کہا جا سکتا کہ صوفیہ خالص مسلمان ہیں. بلکہ تصوف کی بہت سے گمراہ عقائد ہیں جو اسلام کی مخالف ہیں. تو لہٰذا محترم سامعین، کسی بھی ناحیے سے جو ہے تصوف کو اسلام کا چہرہ یا اسلام کی شکل نہیں کہا جا سکتا. عہد رسالت کے اندر زہد و تقویٰ ضرور تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے بڑا عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اما انی اتقاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. لیکن آپ نے فرمایا کہ جو ہے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی، عبادت بھی کرتا ہوں. اور یاد رکھو جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، جو میری سنت سے ہٹے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کرتا دیکھتے، عبادت میں بہت زیادہ غلو کرتا دیکھتے، آپ منع کر دیا کرتے تھے. ایک صحابیہ تھی، ان کا نام تھا حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے تعلق سے عائشہ نے فرمایا کہ جو ہے یہ بہت بڑی عبادت گزار ہیں. انہا لا تنام من اللیل، یہ رات میں سوتی نہیں ہے. تو رسول اللہ فرمائے لا تنام من اللیل، رات میں سوتی نہیں ہے. آپ نے خذوا من العمل ما تطیقون، اے لوگوں اتنا ہی عمل کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، اتنا ہی عمل کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور معروف صحابی ہیں. صحابہ کرام کو ذرا سی کوئی بدعت کرتا دیکھتے، خلاف سنت کوئی کام کرتا دیکھتے تو وہیں پر ٹوک دیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کے اندر صوفیہ کا کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ، کوئی حرکت، کوئی کام، کوئی نشانی، کوئی علامت نہیں پائی جاتی تھی. لہٰذا ان صوفیہ کا صحابہ کرام سے، اہل الصفہ سے، صحابہ کرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب کچھ سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صوفیہ، اس کی جو لغوی تعریف کی گئی ہے، اس کا راجح معنی بتائیے. پہلی طرف جامعہ کے طلبہ ہیں، یہ بتا دیں گے. جامعہ کے طلبہ کے علاوہ کوئی اور بتائیں کہ صوفیہ جو لفظ ہے، صوفی جو لفظ ہے، اس کی جو ہے اس کا اشتقاق کیا ہے، یا جو ہے صوفیہ کو صوفیہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کون بتائیں گے جامعہ کے طلبہ کے علاوہ؟ جی. جی اچھا، ماشاء اللہ، ٹھیک، ماشاء اللہ، آپ کو انعام مل گیا. بارک اللہ فیک. نام کیا بتایا؟ میں نے جو احسان اللہ ظہیر اللہ کا قول نقل کیا تھا
کہ تصوف سے متعلق، صوفیہ سے متعلق علماء کرام نے 4 باتیں بتائی ہیں، ان میں سے کوئی 2 باتیں بتائیں. جی اور ٹھیک ہے، جواب صحیح ہے. آپ کا نام؟ جزاک اللہ خیر. آپ کا نام؟ اظہر. بسم اللہ الرحمن. تیسرا سوال ہے، مسلمانوں کے اندر صحابہ کرام کے زمانے میں وہ کون سے نام تھے جس سے صحابہ کرام مشہور تھے؟ یعنی صحابہ کرام میں مسلمان کن ناموں سے مشہور تھے؟ ہاں، مہاجر، انصاری اور بدری. سب سے پہلے مسلم یا مومن یا جو ہے انصاری یا مہاجر یا بدری یا احد میں شریک ہونے والے صحابہ کرام انہی القاب سے مشہور تھے. جی عظیم صاحب. آپ کا نام؟ عظیم. اور ایک سوال میری طرف سے شیخ کے جو ابھی محاضرہ ہوا اس پر، کہ یہ صوفی ازم سب سے پہلے کہاں شروع ہوا؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ. آئیے. ماشاء اللہ، بارک اللہ. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ صوفی ازم کن کن مراحل سے گزرا؟ صوفی ازم جو ہے تصوف کن کن اسٹیج سے ہوتا ہوا اس پوری 1200 یا 1300 سالہ تاریخ اسلام میں کن کن مراحل سے گزرا ہے؟ پہلی صدی ہجری میں تو صحابہ کرام کا زمانہ تھا اور تابعین موجود تھے. اس زمانے میں ایسے کوئی لوگ بھی نہیں تھے، نہ ہی ایسی کوئی حرکتیں موجود تھیں جس کی وجہ سے تصوف کو بنیاد بنایا جا سکے. دوسری صدی ہجری کے اندر کچھ لوگ تھے جو بہت عبادت گزار تھے، جو عبادت زیادہ کرتے تھے، لوگوں سے الگ تھلگ رہا کرتے تھے، دنیا سے بے رغبت رہا کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے یہ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ عابد بھی قرار دیا کرتے تھے. اچھا، انحراف کہاں سے شروع ہوا؟ اسلام میں عبادت کرنا، عبادت میں آگے بڑھنا اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، جو ایسی بے رغبتی جس سے انسان اپنی ایمان کو بچا سکے، جائز ہے. لیکن جو ہے زہد کے نام پر ایسی چیزوں کو ایجاد کر لینا جو اسلام مخالف ہو، اسلام کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یہ حرام اور ناجائز ہے. تو عبادت گزار تو تھے زمانے میں دوسری صدی ہجری کے اندر، یہیں سے تصوف شروع ہوا تھا. تو جو ہے انحراف، خرابی، برائی اور شر کہاں سے شروع ہوا؟ کہتے ہیں کہ جو ہے دوسری صدی ہجری میں کچھ عبادت گزار تھے، زاہد تھے، متقی پرہیزگار تھے، جن میں ابراہیم بن ادھم، مالک بن دینار، رابعہ العدویہ بصری، عبد الواحد بن زید وغیرہ تھے. یہ لوگ جو ہیں ہلکے ہلکے کچھ نہ کچھ انحرافات، کچھ نہ کچھ بدعت و خرافات ایجاد کرنے لگے. مثلا اپنے جسم کو تکلیف میں ڈالنا، گوشت نہ کھانا، صحرا میں اور بیابان میں گھومنا پھرنا، بیوی بچوں سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، یہ ان کی عادتیں بن گئی تھیں. جبکہ یہ سب حلال چیزیں تھیں. جسم کو تکلیف میں ڈالنا یہ ناجائز ہے، گوشت کھانا حلال ہے، انہوں نے اپنے آپ کو حرام کر لیا. بیکار میں صحرا میں گھومنا، بیابان میں گھومنا، انہوں نے اپنے آپ پر لازم کر لیا تھا. اور بیوی بچوں کو شادی کرنا، بیوی بچوں سے زندگی گزارنا، یہ اسلام کا امر ہے، یہ اسلام کا حکم ہے. تو اسلام کے پاس جائز کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے آپ سے دور کر لیا تھا. یہیں سے انحراف شروع ہوا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے ان کے حالات زندگی کو جو ہے اپنی کتاب مبجول الفوائد کے اندر تفصیل سے ذکر کیے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہے تابعین کا جو آخری زمانہ تھا، یعنی سن 150 صدی ہجری کے آس پاس، اس وقت 3 لوگ پیدا ہوئے، 3 گمراہ فرقے پیدا ہوئے: الرائے والکلام والتصوف. رائے کے معنی شریعت میں نصوص کے ہوتے ہوئے، قرآنی آیت اور احادیث کے ہوتے ہوئے اپنی بات کو پیش کرنا. کلام یعنی منطق اور فلسفہ. اور تیسرا تصوف. تیسرا جو ہے تصوف. بصرہ کے اندر تصوف آگے بڑھنے لگا تھا حسن بصری کی موت کے بعد. تو جو ہے دوسری صدی ہجری کے اندر جو ہے آہستہ آہستہ ان عبادت گزاروں کے اندر، ان زاہد اور عابدوں کے اندر جو ہے انحراف شروع ہونے لگا تھا.
یہیں سے تصوف نے جو ہے ایک نیا رنگ اختیار کیا۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو، جو لوگ تصوف کے بانیان تھے یا تصوف جنہوں نے شروع کیا تھا، ان میں سے کوئی عربی نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا جو صوفی تھا ابو ہاشم الکوفی، جس کا انتقال 150 ہجری میں ہوا تھا، یہ بھی عرب کا نہیں تھا، خراسان کا رہنے والا تھا۔ عبدک عبد الکریم، یہ بھی جو خراسان کا رہنے والا تھا، عربی نہیں تھا۔ اسی طرح جابر بن حیان، یہ تینوں جو صوفیہ کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی عربی نہیں تھا، سب جو ہے عجم کے رہنے والے تھے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہے یہ تمام کوفہ میں رہنے والے تھے، کوفہ کے آس پاس رہنے والے تھے۔ اور آپ میپ اٹھا کر دیکھیں، کوفہ کا جو علاقہ ہے وہ جو ہے فارس یعنی ایران سے لگا ہوا ہے۔ عرب وہاں پہ ختم ہوتا ہے، عجم شروع ہو جاتا ہے۔ فارس یعنی جہاں پر پرانے زمانے میں مجوسیوں کی حکومت تھی، آتش پرستوں کی حکومت تھی، جنہیں کسرا کی حکومت کہا جاتا ہے، اس علاقے سے جڑا ہوا تھا۔ اور اسی طرح پر یونانی فلسفہ عام تھا فارس کے اندر۔ خراسان کا جو علاقہ تھا، فارس کا جو علاقہ تھا، عجم کا جو علاقہ تھا، وہاں پہ فلسفہ بھی عام تھا۔ اور یہ وہ ممالک تھے جو اسلام آنے سے پہلے دنیا کی سپر پاور طاقتیں تھیں، اسلام آنے کے بعد ان کی حکومتیں ختم ہو گئی تھی۔ اسی طرح وہاں پر جو فارس کے علاقے میں عیسائی راہب بھی رہا کرتے تھے، عیسائی راہب بھی رہا کرتے تھے۔ یہیں سے مستقل تصوف کی جو ہے شروعات ہوتی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ابو ہاشم الکوفی شام منتقل ہو چکا تھا۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو ہے لولا ابو ہاشم ما عرفت دقائق الریا، اگر ابو ہاشم نہیں ہوتا نا، یہ ریاکاری، یہ تصوف، دکھاوے کے جو باریکیاں ہیں وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ جعفر صادق جو شیعہ کا بہت بڑا امام مانا جاتا ہے، اس کا معاصر تھا، اس کا دوست تھا۔ اسی طرح جو جابر عبدک عبد الکریم، یہ بھی شیعہ فرقے سے متعلق تھا، اس کے افکار و خیالات بھی شیعہ تھے، یہ خود کو صوفی بھی کہا کرتا تھا۔ اسی طرح جابر بن حیان جس کا انتقال 210 ہجری میں ہوا تھا، جعفر صادق کے بیان کے مطابق یہ بھی جو ہے شیعہ تھا۔ تو یہ تین اہم بانیان تھے، ابو ہاشم الکوفی، عبدک عبد الکریم، جابر بن حیان، یہ تینوں غیر عربی اور جو ہے خراسان کے اطراف کے رہنے والے، بلاد فارس کے اطراف رہنے والے، جہاں فلسفے کا دورہ تھا، عیسائی اور راہب کی جو ہے کیا خیالات وہاں پر زیادہ تھے، ان کے خیالات سے لوگ متاثر تھے۔ تو سوچو جو شخص ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں جو ہے تصوف، جہاں پر فلسفہ ہو، یونانی فلسفہ ہو، راہبوں کے جو ہے چہل پہل ہو، پھر اسی طرح جو ہے شیعہ عقائد سے متاثر ہو، اہل سنت والجماعت سے دور ہو، ایسے شخص کے افکار و خیالات کیسے ہوں گے؟ اور یہ جس چیز کو بنیاد ڈالیں گے، جس جماعت کی بنیاد رکھیں گے، اس جماعت کے افکار و خیالات کیسے ہوں گے؟ تو صوفیہ کے جو بانیان تھے وہ کوئی عربی نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی عالم دین بھی نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی کتاب و سنت کو ماننے والا، جاننے والا بھی نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی خالص عقیدے والا بھی نہیں تھا، خالص عقیدے والا بھی جو ہے نہیں تھا۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، صوفیہ کے طبقات کتنے ہیں؟ صوفیہ کے جو ہے 3 طبقات ہیں۔ صوفیہ جو ہے زمانے کے اعتبار سے 3 بڑے طبقات میں منقسم ہوتی ہے۔ سب سے پہلا طبقہ جو ہے بس زہد و تقویٰ میں آگے آنے والے، جیسے جنید بغدادی جن کا انتقال 298 ہجری میں ہوا، جنہیں سید صوفیہ کہا جاتا ہے، یہ بھی جو ہے کچھ گمراہ کن افکار و خیالات سے متاثر تھے۔ اسی طرح جو پہلے طبقے کے اندر ابو سلیمان دارانی، اسی طرح جو الحسن منصور ابراہیم جو صحیح بخاری کے راویوں میں سے وہ بھی تھے، سہل بن عبد التستوری تھے، معروف القرخی تھے، یہ بہت سے لوگ تھے۔ یہ پہلا طبقہ تھا۔ اچھا، پہلے طبقے میں کیا گمراہیاں تھیں؟ گمراہیاں ضرور تھیں لیکن ہلکی گمراہیاں تھیں۔ جیسے یہ لوگ عام مسلمانوں سے، علماء سے دور رہا کرتے تھے۔ پہلے طبقے کے لوگوں نے ایسی اصطلاحات، ایسے نام ایجاد کیے جو بعد میں تصوف کے اندر بہت گمراہ عقائد کی وجہ بنے۔ جیسے یہ لوگ کہا کرتے تھے علمنا، مذہبنا، طریقنا، ہمارا علم یہ کہتا ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، ہمارا طریقہ یہ کہتا ہے۔ اسی طرح یہ وہ لوگ تھے جو ان کے راستے پر چلنے والوں کو کہتے، حکم دیتے کہ کم کھایا کرو، اپنا مال اپنے پاس مت رکھا کرو، شادی مت کیا کرو۔ اسی طرح یہ لوگ جو ہے علم سے دور ہونے کے باوجود نصیحتیں کیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، حصول علم سے منع کیا کرتے تھے، علم سیکھنے سے منع کیا کرتے تھے۔ مساجد سے ہٹ کر یہ لوگ ایک نیا گھر بنائے جہاں پر نعت خوانی کے نام پر، سماع کے نام پر، قصیدہ پڑھنے کے نام پر جمع ہوتے اور وہیں پر جو ہے بہت سی باتیں ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح ان میں سے بعض ایسے لوگ بھی تھے جو خوارق العادات، یعنی کچھ ایسی چیزیں بتانا، کچھ ایسے کام کرنا جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو، جیسے ہوا میں اڑنا،
آگ میں چل کر دکھانا، سمندر میں چل کر دکھانا، ایسے حرکتیں بھی کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ان کی تقاریر میں، ان کی واعظ و نصیحت میں، ان کی کتابوں کے اندر موضوع اور انتہائی قسم کی ضعیف، شدید ضعف والی جو احادیث ہوا کرتی تھی۔ یہ پہلا طبقہ تھا۔ دوسرا جو طبقہ تھا صوفیوں کا، اس نے جو ہے عبادت کو غلط عقائد سے جوڑ دیا۔ ان کی جو عبادتیں تھیں پہلے والے، اس کے بعد غلط عقائد سے جوڑ دیا اسے۔ آگے چل کر یہی خطرناک گمراہ کن افکار و خیالات، گمراہ کن عقائد جو ہے تصوف کو کفر کی طرف لے کر گئے، کفر کی طرف جو ہے لے کر گئے۔ جیسے وحدت الوجود کا عقیدہ، میں بتاؤں گا کسے کہتے ہیں، وحدت الشہود کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ، کشف کا عقیدہ، فنا فی اللہ کا عقیدہ، مرید، عارف باللہ جیسے گمراہ عقیدے جو ہے وہ دوسرے طبقے میں پیدا ہوئے، دوسرے طبقے میں جو ہے پیدا ہوئے۔ اس طبقے کے مشہور صوفیاء کون تھے؟ ابو الفیض ابراہیم النوبی، اسی طرح جابر حیان کا شاگرد تھا، شریعت کا مذاق اڑایا کرتا تھا، شریعت کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ یہ ابو الفیض النوبی جو ہے شریعت کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس کے تعلق سے خود ایک صوفی عالم القشیری کہتے ہیں انہ اول من عرف التوحید بالمعنی الصوفی، اس نے توحید کو صوفی معنی میں سب سے پہلے پیش کرنے والا یہی تھا۔ توحید حقیقی کو شریعت کے معنی سے ہٹا کر کے صوفیت کے معنی پیش کرنے والا یہی سب سے پہلا شخص تھا۔ پھر اسی طرح جو ہے ابو یزید البسطامی، آپ نے نام سنا ہوگا ابو یزید البسطامی، ان کے بہت سے کفریہ کلمات ہیں، آگے بتاؤں گا۔ آپ کو کہا کرتے تھے کہ جو ہے میں حق سے نکلا ہوں، حق مجھ سے نکلا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی طرح حکیم الترمذی، یہ دوسرے طبقے کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ اس نے جو ایک نیا عقیدہ وجود میں لایا، جنم دیا کہ جس طرح انبیاء کرام میں خاتم الانبیاء ہوا کرتے ہیں، اسی طرح اولیاء میں بھی خاتم الانبیاء ہوا کرتے ہیں، خاتم الاولیاء ہوا کرتے ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ تھا۔ تو پہلے طبقے دوسرے طبقے میں فرق کیا ہے؟ پہلے طبقے میں کچھ عبادتیں تھیں جو بدعت کی قبیل سے تھیں، کچھ بدعت و خرافات کی شکل میں عبادات کو وجود بخشا گیا تھا۔ دوسرے طبقے میں انتہائی گمراہ کن افکار و عقائد، خیالات اور کفریہ جو عقائد کو جنم دیا گیا، یہ دوسرے طبقے میں تھا۔ اور تیسرا طبقہ جو تھا، اس نے تصوف کو انتہائی تباہ و برباد کر دیا اور جہنم رسید کر دیا۔ وہ تھا کہ تصوف کو جو ہے یونانی فلسفے سے ملا دیا، تصوف کو یونانی فلسفے سے ملا دیا۔ اسی طرح حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، وحدت الشہود کا عقیدہ، یہ تمام جو آگے چل کر کے اسی مرحلے میں جمع ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے بہت سی عملی خرابیاں، عقدی خرابیاں، علمی خرابیاں، یہ اسی مرحلے میں آئیں، تیسرے طبقے کے اندر، جس نے تصوف کو اسلام سے بالکل ہی خارج کر دیا۔ اچھا، تیسرے طبقے کے مشہور ائمہ کون تھے؟ یہی تصوف کے امام مانے جاتے ہیں، یہی پوری تصوف برباد کرنے والے کون تھے؟ منصور حلاج، منصور بن حسین الحلاج، جسے جو سن 309 ہجری میں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ السہروردی 500 جو ہے 88 ہجری میں یہ مرا۔ ابن عربی، جسے شیخ اکبر کہا جاتا ہے، یہ پیدا ہو۔ ابن فارس، ابن سبعین۔ تو تصوف کے یہ 3 طبقات پائے جاتے ہیں، 3 طبقات جو ہے پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح حلاج، منصور حلاج جو تھا وہ جو ہے فارس میں پیدا ہوا تھا، عرب میں نہیں۔ اسی طرح جو ہے اس کا جو دادا تھا وہ زردشت، ایک جو ہے باطل مذہب پر ماننے والا تھا، اس کا یہ پوتا تھا۔ حلول اور اتحاد کا عقیدہ اسی نے ایجاد کیا، اور 4 انتہائی گمراہ کن عقائد کی وجہ سے اسے سولی پر چڑھا دیا گیا حلاج کو۔ کیا عقائد تھے؟ اس نے ان الحق کا دعویٰ کیا کہ میں ہی اللہ ہوں، ان الحق۔ پھر اسی طرح جو ہے خرامیتا، جو شیعہ تھے جنہوں نے اسلام مسلمان کو بہت نقصان پہنچایا، خرامیتا نے کعبۃ اللہ میں حج کے موقع پر پہنچ کر ہزاروں حجاج کو قتل کیا تھا، ان سے دوستانہ تعلقات پیدا کیا تھا۔ تیسرا ہے کہ جو اس کے متبعین نے بھی اس کو الہ کا دعویٰ کیا، حلاج کے جو متبعین تھے، اس کے جو فالوورز تھے، انہوں نے بھی جو ہے حلاج کے لیے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر اسی طرح اس ظالم نے ارکان اسلام کے مشہور رکن حج کو ساخت کر دیا تھا۔ ان 4 انتہائی گمراہ عقائد کی وجہ سے جو ہے سن 310 ہجری میں جو ہے حلاج کو سولے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ تو یہ صوفیہ کے جو 4 جو ہے اہم طبقات مانے جاتے ہیں۔ پھر محترم سامعین، آئیے صوفیہ کے جو ہے گمراہ جو افکار و خیالات ہیں اس سے متعلق ہم لوگ جانتے ہیں، اس سے متعلق ہم لوگ کچھ باتیں جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم بات میں بتا دوں، لوگوں کے ذہنوں میں یہاں تک کہ بعض علماء، اہل حدیث علماء بھی اپنے دروس و بیانات میں بات کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام صوفیہ کی بدولت آیا ہے۔ سارے صوفی اس بات کو اچھی طرح بتاتے ہیں
پرزور انداز سے بتاتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے مسلمان صوفیاء کے مرہون منت ہیں، ان کے احسان مند ہیں، کیونکہ سب سے پہلے اسلام کو ہندوستان میں لانے والے صوفیاء تھے۔ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ کیسے؟ صوفیاء کا جو آغاز ہوا تھا وہ 2 صدی ہجری کے آخر میں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 4 سال بعد ہی عمر بن خطاب کے دورہ خلافت ہی میں کئی صحابہ کرام جہاد کی خاطر ہندوستان میں، مکران میں، کابل کا جو علاقہ تھا اس وقت، کراچی کا جو علاقہ تھا اس وقت وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ مکران جو گجرات کا علاقہ ہے وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ مورخین نے خاص طور پر فتوح البلدان ایک کتاب ہے، اس کے مؤلف البلاذری نے ذکر کیا ہے کہ بڑی تعداد صحابہ کرام کی 2 درجن سے زائد صحابہ کرام عہد فاروقی میں، عہد عثمانی میں اور عہد علی بن ابی طالب میں، یعنی 30 صدی، یعنی جو ہے رسول اللہ کے انتقال کے تقریباً 30 سال کے اندر ہی 25 سے زائد صحابہ کرام ہندوستان میں آ چکے تھے۔ ان صحابہ کرام نے کیا کیا؟ جہاد کیا، اسی طرح جو ہے جہاد کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی کی، اور اسی طرح ان کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کئی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے 4تھے سال ہی شروع ہو گیا تھا ہندوستان میں اسلام آنا، یعنی صحابہ کرام ہندوستان میں 4تھے سال ہی آ گئے تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم جو حجاج بن یوسف کا داماد تھا سن 80 ہجری کے آس پاس ہوا آیا تھا، نہیں، اس سے پہلے ہی محمد بن قاسم سے تقریباً جو ہے 50-60 سال پہلے ہی صحابہ کرام ہندوستان میں آ چکے تھے، اور صحابہ کرام کی عادت یہ تھی جہاں بھی جایا کرتے تھے وہ جہاد بھی کیا کرتے تھے، دین کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ تو ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ صحابہ کرام کی وجہ سے آیا ہے، صحابہ کرام لے کر آئے ہیں، صوفیانی۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بھی گمراہ شخص کو یا کسی بھی گمراہ جماعت کو جو ہے اسلام پھیلنے کا ذریعہ جو ہے کبھی نہیں بنائے گا، کبھی جو ہے نہیں بنائے گا۔ پھر محترم سامعین، ہندوستان ایک عجیب و غریب ملک ہے۔ ہندوستان میں بہت سے باطل مذاہب بھی پیدا ہوئے، اور خود اسلام، مسلمانوں کے اندر اسلام کے نام پر بہت سی جماعتیں پیدا ہوئی، بہت سی باطل جماعتیں پیدا ہوئی۔ ہندو مت کا مرکز ہندوستان، بدھ مت، جین مت، سکھ مت، بہت سے ادیان باطلہ کا مرکز ہندوستان۔ پھر ہندوستان میں دیکھیے اسلام کے نام پر کتنی گمراہ جماعتیں بنی ہیں۔ قادیانیت وہ بھی ہندوستانی میں بنی، ایک ایسی جماعت بنی جو ہمیشہ اقامت دین کی دعویٰ کرتی ہے، حکومت الہ، وہ بھی ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ ایک ایسی جماعت جو یہ دعویٰ کرتی ہے انسان کو عبادت میں آگے آنا چاہیے، فضائل میں آگے آنا چاہیے، ہمیشہ عبادت کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے، وہ بھی ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ ایک ایسی جماعت جو عشق رسول کا دعویٰ کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتی ہے، وہ بھی ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ قادیانیت وہ بھی ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ ہندوستان میں بہت سی گمراہ جماعتیں پیدا ہوئی ہیں، بہت سی گمراہ جماعتیں جو ہے پیدا ہوئی ہیں۔ ایک اور بات، ہندوستان میں جتنی بھی گمراہ جماعتیں پیدا ہوئی ہیں نا، ان تمام کے جو بانیان تھے وہ تمام صوفی تھے۔ تاریخ گواہ ہے، ان کی جو ہے سیرت میں لکھا ہوا ہے۔ تاریخ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہندوستان میں جتنی بھی اسلام کے نام پر جماعتیں بنی ہیں، بھلے وہ حکومت الہی کے لیے ہو، عبادت میں آگے بڑھنے کے لیے ہو، عشق الہی کے لیے ہو، جتنی بھی باتیں بنی ہیں اور بن رہی ہیں، ان تمام کے بانیان، فاؤنڈرز یہ پورے صوفی رہے ہیں۔ صوفی سلسلوں سے، چشتی سے، سہروردی سے، قادری سے اور وغیرہ سے جو ہے یہ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو تاریخ یہ جو ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تاریخ اس بات کی جو ہے گواہ ہے۔ پھر محترم سامعین، صوفیاء سے متعلق، صوفیاء کے جو گمراہ عقائد ہیں ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے صوفیاء کا عقیدہ اللہ تعالیٰ سے متعلق، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ہمارے کلمہ توحید کی بنیاد، ابتدا جو ہے تمام معبودان باطلہ کے انکار سے ہوتی ہے، لا الہ۔ ہم سب سے پہلے تمام ادیان باطلہ کا انکار کرتے ہیں، پھر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ثابت کرتے ہیں الا اللہ کہہ کر۔ اور اسی طرح جو ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری شریعت اسلامیہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، لیکن صوفیاء نے اللہ کے تعلق سے جو عقیدہ رکھا ہے وہ انتہائی کفریہ، شرکیہ، ضلالت اور گمراہی پر مبنی ہے۔ سب سے پہلا ان کا مشہور عقیدہ ہے وحدت الوجود۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کے معنی کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کا مظہر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔
ان کا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ اصل لا موجود الا اللہ ہے، لا مقصود الا اللہ ہے. یعنی دنیا میں جو بھی چیزیں، انسان، جانور، پہاڑ، چرند پرند، ہوائیں، دریا، اچھی بری، پاک ناپاک، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ ہی ہے، ان تمام میں اللہ موجود ہے. نعوذ باللہ. اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے سے متعلق قرآن میں کئی آیات ہیں، درجنوں صحیح احادیث نبویہ ہیں. لیکن صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے. یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے، ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام اللہ ہی ہیں، وہ تمام جو ہے اللہ ہی ہے. دنیا کی تمام چیزوں کے اندر جو ہے اللہ موجود ہے. یعنی اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں میں خود کو ظاہر کیا ہے. مختلف تعبیرات ہیں اس کی. اور صوفیہ کی اکثریت، صوفیہ کے سارے علماء اور سارے بڑے بڑے صوفی، اکابرین صوفی، ان کے ماننے والے اسی عقیدے کو مانتے ہیں. اسی لیے آپ کسی بھی جو ہے صوفی سے پوچھیں اللہ تعالیٰ سے متعلق، اس کا یہی کہے گا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام اللہ ہی ہیں. یہاں تک کہ ان کی کتابوں کے اندر ایسی گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں جنہیں ہم کہتے ہوئے ہماری زبان لڑکھڑا جاتی ہے. گندگی میں بھی اللہ ہے، حلال چیز میں بھی اللہ ہے، حرام چیز میں بھی اللہ ہے. نعوذ باللہ. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ. اچھا، وحدت الوجود کا عقیدہ کا بانی کون ہے؟ ابن عربی محی الدین، جس صوفیہ شیخ اکبر کہتے ہیں. صوفیہ کا سب سے بڑا امام، صوفیہ کا سب سے بڑا عالم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ان سے پہلے سارے بہت سے علماء نے، ان کے بعد کے علماء نے صوفیہ کے وحدت الوجود کے عقیدے پر جو ہے کڑی تنقیدیں کی. ابن تیمیہ کتاب بھی لکھی الرد الاقوم علی کتاب فصوص الحکم. ابن عربی کی دو مشہور کتابیں ہیں، فصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ. فصوص الحکم، الفتوحات المکیہ، ان دونوں کتابوں میں اس گمراہ شخص نے جو دنیا والوں کے سامنے یہ عقیدہ رکھا کہ وحدت الوجود یعنی ساری چیزیں ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کے اندر جمع ہو گئے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز میں، انسان کسی چیز پر بھی نگاہ ڈالے اس میں اس کو اللہ نظر آئے گا. یہ اس گمراہ عقیدے کا بانی جو ہے وہ وحدت الوجود کا عقیدہ، اس کا بانی جو ہے ابن عربی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کفر ہؤلاء اعظم من کفر اليہود والنصارى مشرک العرب. صوفیہ کا جو گمراہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ، یہ مشرکین، یہودی، نصارہ، ان کے کفر سے بڑا خطرناک کفر ہے. ان کے کفر سے کیا گزرا ہے، ان کے عقیدے سے کیا گزرا ہے. یہود و نصارہ نے، کفار نے اور بت پرستوں نے بھی جو ہے یہ عقیدہ نہیں رکھا تھا کہ دنیا کی ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، اللہ موجود ہے. لیکن اتنا گھٹیا، اتنا گندا اور اتنا گمراہ عقیدہ رکھنے والا ابن عربی یہ تصوف کے بانیوں میں سے ہے، یہ تصوف کے جو ہے بانیوں میں سے ہے. اس نے بہت سی باتیں کہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس کا ایک شعر ہے عقد الخلائق فی الالہ عقائدہ وانا اعتقدت جمیع ما اعتقدوا. دنیا کے سارے لوگوں نے اللہ سے متعلق بہت سے عقیدے رکھے اور میں ان تمام کے عقیدوں کو ملا کر کے ایک عقیدہ رکھتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے ادیان، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، سب کا جو عقیدہ ہے ان تمام کے عقیدے کو جو ہے میں مانتا ہوں. یعنی وہ ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والا نہیں تھا، اسلام کو ماننے والا نہیں تھا. تمام مذہب اسلام میں جو نعرہ ہے لا الہ الا اللہ، ادیان باطلہ کا انکار، اس کو ماننے والا نہیں تھا وہ. تو وحدت وجود جو ہے یہ جو ہے صوفیہ کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے، سب سے بنیادی عقیدہ ہے. ہندوستان کے صوفیہ بھی جو سلسلہ چشتیہ سے ہیں وہ اسی عقیدے کے ماننے والے ہیں، وحدت الوجود کے عقیدے سے. اسی طرح اسی لیے ہندوستان کے اندر بھی جو ہے جتنی بڑی بڑی درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، مزاریں ہیں، جہاں پر ہندوستان کے گمراہ مسلمان یا جو ہے صوفی مسلمان یا بد عقیدہ مسلمان جا کر نظر و نیاز کرتے ہیں، وہ تمام جو ہے اسی عقیدے کے جو ہے ماننے والے ہیں. وحدت الوجود میں انسان جو ہے اتنا بڑا درجہ حاصل کر لیتا ہے عبادت کرتے کرتے کہ اس کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، ہر چیز میں اس کو جو ہے اللہ نظر آتا ہے. یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے انسان کو بد کردار انسان بھی اور نیک انسان بھی، درخت اور بچھو بھی، لہلہاتے کھیت اور کچرے کا ڈھیر سب ایک ساتھ نظر آتے ہیں. اچھا انسان، برا انسان، دونوں ایک، اچھی چیز بری چیز سب ایک. اور اسی طرح ہر چیز میں اس کو جو اللہ نظر آتا ہے. یہ وحدت الوجود کا جو ہے عقیدہ ہوا کرتا ہے. یہ جو ہے صوفیہ کا بنیادی عقیدہ ہے. اچھا، صوفیہ کا یہ عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ کہاں سے لیا گیا ہے؟
کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ نہیں، اس کے تعلق سے نہ کوئی قرآن آیت ہمیں ملتی ہے، نہ حدیث ملتی ہے، نہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، نہ تابعین کا عقیدہ ہے، نہ علماء اسلام کا عقیدہ ہے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہندوؤں کے ویدوں سے آیا ہے۔ ہندوازم کے جو وید ہیں، اپانشد جو ان کے مذہبی کتابیں ہیں، ان سے آیا ہے عقیدہ۔ ان کے اندر جو ہے یہی عقیدہ پایا جاتا ہے، ہندوؤں کے اندر بھی، کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ان تمام کے اندر جو ہے ان کو ان کا بھگوان نظر آتا ہے، ان کا رام نظر آتا ہے۔ تو محترم سامعین، ہندو تصوف اس کے سارے عقائد جو ہے کتاب و سنت سے لیے گئے نہیں، بلکہ عیسائیت سے، رہبانیت سے، ہندوازم سے، بت پرستی سے، جین مذہب سے، بدھ مذہب سے اور دیگر مجوسی مذاہب سے لیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اس کے اندر جو ہے ایسی گمراہیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ پہلا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ ہے تصوف کا حلول کا عقیدہ۔ حلول کے معنی نازل ہو جانا یا انسان کے جسم میں شامل ہو جانا، لیکن تصوف میں صوفیاء کے نزدیک حلول کا عقیدے سے مراد کیا؟ حلول و اتحاد۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ رب العالمین انسان کے جسم میں آ جاتا ہے، پھر انسان خدا بن جاتا ہے، معبود بن جاتا ہے۔ اس سے بڑا کفر دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین انسان کے جسم میں آ کر حلول کر گیا ہے اور انسان خود خدا بن گیا ہے۔ اچھا، یہ حلول کا یہ عقیدہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی جو ہندو مذہبی کتابوں سے آیا ہے۔ ہندو مذہبی کتابیں، وید، اپانشد، ان تمام کے اندر جو ہے یہی عقیدہ موجود ہے۔ ان کا کیا عقیدہ ہے کہ جو اوتار، ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ہندو مت کا عقیدہ اوتار، یعنی جو بھگوان ان کا جو بھگوان ہوا کرتا ہے وہ انسانی شکل میں دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہی حلول کا عقیدہ ہے۔ ان کے ہاں جو رام کرشن اور کرشنا، یہ دو جو ان کے جو مذہبی رہنما تھے، وہ کہتے ہیں کہ رام ان کے اندر آ گیا تھا اوتاری شکل میں، یہ انسان ہوتے ہوئے بھی خدا بن گئے تھے، خدا ان میں حلول کر گیا تھا۔ اس طرح کے گمراہ کن عقیدے جو ہے اس مذہب کے پائے جاتے ہیں۔ اچھا، ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا جسے صوفیاء نے اپنایا، اور آج بھی دنیا کے صوفیوں کے اندر، ہندوستانی صوفیوں کے اندر بھی، بلکہ دنیا بھر کے صوفیوں کے اندر بھی یہ حلول کا عقیدہ پوری طرح موجود ہے۔ ہندوستان میں جو اردو دان طبقہ ہے، اردو جو صوفی ہیں، ان کی جو تقاریر ہیں، ان کی جو گمراہی ہیں، اس میں یہی چیز موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ مصطفیٰ ہو کر، یعنی جو اللہ بلا عرش پر موجود عرش پر تھا وہ مدینے کے اندر جو ہے نبی بن کر آ چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام، اپنے اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا خواجہ غریب نواز، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین تھا اس نے اپنا نام، وہ جو ہے دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر خواجہ غریب النواز کے بھیس میں آ گیا ہے۔ اللہ بولا نعوذ باللہ، اس سے بڑا شرک اور کفر کیا ہو سکتا ہے کہ خواجہ غریب نواز جو ہے کسی زمانے میں کچھ ولی گزرے ہیں، ان کے تعلق سے عقیدہ رکھنا کہ خدا جو اللہ رب العالمین ان کے اندر حلول کر گیا ہے۔ ابن عربی جو ہے اسی عقیدے کا ماننے والا تھا، ابن عربی اسی عقیدے کا ماننے والا تھا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ جو ہے حلول کا عقیدہ۔ اچھا، یہ حلول کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے جو ہے میں نے بتایا کہ بت پرستوں سے آیا، ہندوازم سے آیا۔ ہندوؤں کے نزدیک بھی، ہندو مت کے اندر بھی، بت پرستوں کے اندر بھی عقیدہ موجود ہے کہ ان کے جو معبودان باطلہ ہیں وہ انسانی شکل میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا، عیسائیوں کے اندر بھی یہی عقیدہ پایا جاتا ہے۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بندے تھے، ان کو کیا بنا دیا انہوں نے؟ الہ بنا دیا۔ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح عیسی ابن اللہ، کہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام حلول کر گئے ہیں۔ اسی طرح یہ حلول کا عقیدہ عبداللہ بن سبا جیسا یہودی، جس نے جو ہے علی بن ابی طالب کے دور خلافت میں بہت ہنگامہ مچایا تھا، عثمان بن عفان کو شہید کرانے میں اسی کی پوری سازشیں تھی، اس نے یہی عقیدہ رکھا تھا کہ علی بن ابی طالب کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ حلول کر گیا ہے، یعنی اس نے جو علی بن ابی طالب کو الہ کا اوتار قرار دیا، الہ کا جو اوتار قرار دیا۔ اسی طرح جو ہے صوفیہ کے بہت سے فرقے، کیسانیہ، نصیریہ، کرامتیہ، باطنیہ، ان تمام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان میں حلول کر جاتا ہے، انسان میں اوتار کی شکل میں آ کر نازل ہو جاتا ہے۔ یہ کفری عقیدہ تھا۔ اس کا پرچار کرنے والا کون تھا؟ ابن عربی۔ اس کو بہت نشر کیا وہ، لہٰذا اس کے کفری عقیدے کی وجہ سے بتاریخ 26 ذی القعدہ سن 310 ہجری کو جو ہے اسے بغداد میں قتل کر دیا گیا، اسے بغداد میں جو ہے قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح جو ہے صوفیہ کا ایک اور عقیدہ ہے، مشہور عقیدہ ہے، وہ ہے وحدت الشہود۔ وحدت الشہود کے معنی کیا ہے؟ انسان اتنا نیک ہو جائے، اتنا اللہ والا ہو جائے،
اللہ کا اتنا مراقبہ کرے, اتنی عبادت کرے کہ انسان دنیا میں بیٹھ کر کے جو ہے دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھنے لگے, ایک جگہ بیٹھ کر کے وہ دنیا کے حقائق کو معلوم کرنے لگے کہ کس جگہ پر کیا ہو رہا ہے, کس ملک میں کیا ہو رہا ہے. یعنی ان کے عقیدے کے مطابق, وحدت الشہود کے عقیدے کے مطابق بھی انسان جب عبادت کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا اس میں مدغم ہو جاتا ہے, خدا اس کی جسم میں آ کر مل جاتا ہے, پھر وہ جو ایک جگہ پر بیٹھ کر جو پور دنیا کے حالات سے جو ہے وہ باخبر ہونے لگتا ہے, جسے فنا فی اللہ کہا جاتا ہے. یہ سارے کفری عقیدے جو ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ ایسے کفری عقیدے ہیں کہ اسلام نے ان کی بالکل نفی کی ہے. تو محترم سامعین, وحدت الشہود میں انسان اتنا اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے کہ اس کی ہستی خدا کی ہستی میں مل جاتی ہے اور دونوں ایک ہو جاتے ہیں, اور روحانی ترقی کے ذریعے سے وہ خدا کو خود میں ضم کر لیتا ہے. یہ ان کے کلمات ہیں, یہ ان کے کلمات, ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے کلمات ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ تین بڑے کفری عقیدے, وحدت الوجود کا عقیدہ, وحدت الشہود کا عقیدہ اور حلول کا عقیدہ, یہ تین بڑے خطرناک عقیدے تھے جس میں جو ہے نصارہ اور عیسائی جو مشہور ہے دنیا کے اندر. اب کچھ سوالات کیے جائیں گے آپ سے کہ بتائیے کہ جو ہے کیا اسلام ہندوستان میں صوفیہ کے ذریعے سے آیا تھا؟ نہیں. تو دلیل بتائیے کہ ہندوستان میں اسلام صوفیہ کے ذریعے نہیں آیا, وہ دلیل بتائیے. صرف کون سے صحابہ کرام, کتنے صحابہ کرام, کس زمانے میں آئے؟ کوئی ایک ہاتھ اٹھا کر بتائیں. جی بتائیے. نہیں, پورے خلافت راشدہ میں 25 صحابہ, سب سے پہلے عمر بن خطاب کے دور خلافت میں آئے, اور خلافت راشدہ 25 سے زائد صحابہ کرام جو ہے وہ ہندوستان میں آئے تھے, جہاں انہوں نے جہاد بھی کیا اور اسلام کی تعلیمات کو بھی پھیلایا. جی حسن, جواب صحیح ہے. آپ کا نام؟ وحدت الوجود کسے کہتے ہیں؟ ہاں بولو, کوئی تفصیل سے بولو. اچھا, تو اس کا رد کیسے کریں گے؟ وحدت الوجود اسلامی عقیدہ نہیں ہے, کفری عقیدہ, اس کا رد کیسے کریں گے؟ کیا دلیل؟ کون جواب دیں گے؟ دلیل. الرحمن علی العرش استوى, اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی, اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے. جبکہ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز میں جو اللہ تعالیٰ موجود ہے. ان دونوں کے ایک نام دے دیجیے. آ جائیے, دونوں آئے. اچھا, حلول کا عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ آخر میں ادھر حلول کا عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ حلول کا عقیدہ, جی اللہ رب العالمین جو ہے وہ بندوں کے اندر آ جاتا ہے, پھر وہ جو ہے انسان اتنی زیادہ عبادت کرتا ہے کہ اس کی ہستی اللہ کی ہستی میں مل جاتی ہے, اور اس خدا انسان نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انسان میں ضم کر جاتا ہے. ہاں آئیے, ماشاءاللہ. اچھا, بھی اب جو ہے غیب دانی, اب مختصر لوگ پڑھتے جائیں, وقت بھی ختم ہو رہا ہے, کہ جو ہے صوفیہ کا عقیدہ غیب سے متعلق. اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ کہ غیب کا صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے. لیکن جو ہے صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے, ان کے جو مذہبی رہنما ہوا کرتے ہیں, ان کے جو امام اور صوفی ہوا کرتے ہیں, وہ غیب جانتے ہیں. مثلا ان کے جو مذہبی جو رہنما ہوا کرتے ہیں, ان کے مختلف نام ہیں, مختلف القاب ہیں, جیسے قطب, قیوم, اوتال, ابدال, نجبہ, غوث, یہ سارے ان کے جو بڑے بڑے مراتب ہیں اور بڑے بڑے درجات ہیں. صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صوفیوں کے جو بڑے بڑے امام, جو قطب ہوتے ہیں, جو اوتاد ہوتے ہیں, جو ابدال ہوا کرتے ہیں, جو نجبہ ہوا کرتے ہیں, اور جو قیوم ہوا کرتے ہیں, وہ غیب جانتے ہیں. ان کے عقیدے کے متعلق 3 اخیار ہوتے ہیں, 40 ابدال ہوتے ہیں, 7 ابرار ہوتے ہیں, 4 اوتاد ہوتے ہیں, 3 نقیب ہوتے ہیں, اور یہ قطب ہوتا ہے جسے غوث اعظم بھی کہتے ہیں. اور خانقاہی نظام میں, صوفیزم میں عبد القادر جیلانی کو جو ہے غوث اعظم کا لقب دیا جاتا ہے, غوث اعظم کا جو ہے لقب دیا جاتا ہے. اچھا, عبد القادر جیلانی سے متعلق صوفیہ کا کیا کفری عقیدہ ہے وہ میں آپ کو جو بعد میں بتاؤں گا. اسی طرح جو ہے صوفیہ کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی افضل ترین مخلوق ہے. اللہ نے آپ کو رسالت دے کر بھیجا, قرآن کریم دے کر بھیجا, لیکن اور اسی طرح آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نعوذ باللہ اللہ ہے, یعنی نعوذ باللہ جو الہ ہے
وہی کس شکل میں آیا ہے؟ رسول بن کر آیا، یعنی حلول کا عقیدہ، یعنی اللہ رب العالمین نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، محمد کی شکل میں جو ہے وہ دنیا میں آ کر رسالت کا کام انجام دے رہا ہے۔ یہ جو ہے صوفیہ کا ایک بہت بڑا عقیدہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے مکہ سے مدینہ تک ہجرت جس نے کیا تھا نا، وہ اللہ ہی تھا محمد کی شکل میں، وہ اللہ ہی تھا وہ محمد کی شکل میں۔ اسی طرح جو صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر محفل، ہر مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے روح کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تصرف کرتے ہیں۔ تصرف کے معنی کیا؟ روزی روٹی دینا، نفع نقصان دینا، موت و حیات دینا، فائدہ اور نقصان دینا، یہ سارا تصرف رسول اللہ کے ہاتھ میں، نعوذ باللہ۔ پھر اسی طرح جو ہے صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ جو ہے ہندوستان ایک بہت بڑا مدرسہ ہے صوفیوں کا، ایک بہت بڑا مدرسہ ہے صوفیوں کا، مطلب ایسے عقیدے والوں کو جو صوفی مذہب پر چلتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کے مذہب کی، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس مذہب کی قانونی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ اس مدرسے کو زیارت کے لیے آتے ہیں، سال بھر کے اخراجات چیک کرتے ہیں، چارٹر اکاؤنٹ کی طرح جو حساب و کتاب کی آڈٹ کرتے ہیں کہ کتنا چندہ ہے، کتنا خرچ ہوا ہے۔ یہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے مدرسے کے عقائد میں سے ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے ہندو پاک ایک بہت بڑا بریلوی عالم، ایک بہت بڑا جسے دنیا جانتی ہے، وہ زندہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک مرتبہ آج سے 40 سال پر رسول اللہ اس کے گھر آئے، اس نے اس کی مہمان نوازی کی، رسول اللہ کو واپس مدینہ جانے کے لیے فلائٹ کی ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں تھے تو اس نے اپنے گھر کے زیورات بیچ کر رسول اللہ کے ٹکٹ خریدے تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہے صوفیہ کے عقائد میں سے ہیں۔ یہ جو عقیدے کے ماننے والے سارے صوفی، اور صوفی ان کے رگ رگ میں بسی ہوئی ہے، تو رسول اللہ کے تعلق سے صوفیہ کے جو ہے ایسے گمراہ کن عقیدے پائے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں دنیا میں جو بھی وجود میں آیا ہے اور قیامت تک جو آئے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اور ان کے نور سے ہوا کرتا ہے۔ اور صوفیہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم آیا کرتا جبریل کے ذریعے سے، وہ آنے سے پہلے رسول اللہ سب جان لیتے کہ قرآن کریم میں کیا ہے، وہی آنے سے پہلے وہی جان لیا کرتے تھے وہ۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ کہتے ہیں۔ پھر صوفیہ جو ہے انبیاء کرام کی طرف سے انتہائی غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام جاہل ہوا کرتے، نعوذ باللہ۔ جتنا علم صوفیہ کے پاس ہوا کرتا ہے، جتنا علم صوفیہ کے اولیاء کے پاس ہوا کرتا ہے، انبیاء کو اتنا علم نہیں ہوا کرتا۔ صوفیہ کا ایک مشہور عالم ابو یزید بسطامی کہتا ہے کہ خذنا بحرا وقف الانبیاء بساحلہ، ہم نے ایسے سمندر میں غوطہ خوری کی ہے، مطلب ہم ایسے اتنا علم زیادہ جانتے ہیں، ہمارے علم کا سمندر اتنا گہرا ہے کہ انبیاء کرام جو اس کے ساحل پہ آ کے واپس چلے آتے ہیں۔ ہمارا علم کا سمجھ اتنا ہے کہ ہم سمندر کی گہرائی میں چلے آتے ہیں، اور انبیاء کرام جو ہے ان کا علم اتنا مختصر ہے کہ وہ دور اندر آنا تو دور کی بات، ساحل سے واپس لوٹ جایا کرتے۔ خذنا بحرا وقف الانبیاء بساحلہ۔ تو صوفیہ نے یہ جو کچھ کفریہ شرکیہ عقائد کہے ہیں، یہ دین سے دوری کی وجہ سے، کتاب و سنت سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح تصوف اور شیعیت، ان میں کیا فرق ہے، کتنی مماثلت پائی جاتی ہے، کتنی سملیرٹی پائی جاتی ہے، آپ بغور سنیں۔ شیعیت نے، رافضیت اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنا ہی بڑا نقصان جو ہے تصوف نے اسلام کو پہنچایا ہے۔ پھر ایک اور بات کہ صوفیت اور شیعیت یہ دونوں جا کر کے علی بن ابی طالب سے شروع ہوتے ہیں اور علی بن ابی طالب پر ہی ختم ہو جا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور معروف صحابی، خلیفہ راشد اور کتاب و سنت کے مطابق چلنے والے، لیکن جس طرح عبداللہ بن سبا نے اپنے زمانے میں علی بن ابی طالب کو نعوذ باللہ الہ کا درجہ دیا تھا، حلول کے ذریعے سے علی بن طالب کو خدا کا درجہ دیا تھا، شیعہ بھی جو علی بن طالب کو اپنا مرکزی ستون مانتے ہیں، اور صوفی بھی جو علی بن طالب کو اپنا ستون مانتے ہیں۔ اہل تصوف کی علی بن ابی طالب جو ہے کمالات باطنی کے حامل ہیں۔ ان کا عقیدہ، صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو باطنی علم عطا کیا تھا جو کسی صحابی کو نہیں دیا تھا، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی بن ابی طالب رسول اللہ کے ولی، رسول اللہ کے وصی اور رسول اللہ کے خلیفہ تھے۔ تصوف کے اہل تصوف کا یہ عقیدہ ہے کہ علی بن ابی طالب جو ہے وہ کمالات باطنیہ کے حامل تھے۔ اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو جو ہے تصوف کی چادر عطا کی تھی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں صوفیہ کہتے ہیں کہ جو ہے معراج کی شب میں، معراج کی رات جو اللہ نے آپ کو خلعت عطا کی تھی، جو کپڑے عطا کیے تھے، وہ بھی رسول علی کو عطا کر دیے تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہمیں صوفیہ سے ملتی ہیں۔ تو یاد رکھیں محترم سامعین، شیعیت اور تصوف ان دونوں میں بہت ربط ہے، بہت تعلق ہے۔
جہاں صوفیت ہے وہاں پر شیعیت ہے، جہاں شیعیت ہے وہاں پر صوفیت ہے۔ اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہمارے ہندوستان کے اندر صوفی جو کام کرتے ہیں شیعہ بھی وہی کام کرتے ہیں، اور شیعہ جو کام کرتے ہیں وہی تقریباً کام جو نام بدل کر کے ہمارے اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہنے والے، سنی کہنے والے ہمارے صوفی مسلمان بھی کیا کرتے ہیں۔ تو شیعیت میں اور تصوف کے اندر جو ہے بہت گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح صوفیت کا ایک بہت خطرناک عقیدہ شخصیت پرستی ہے۔ انہوں نے اشخاص کو نعوذ باللہ الہ کا درجہ دے دیا، اشخاص کی باتوں کو نبی کا درجہ دے دیا۔ صوفیت کے اندر بہت سے ایسے اشخاص پائے جاتے ہیں، بہت سے ایسی شخصیتیں پائی جاتی ہیں جن کی باتوں کو انہوں نے کتاب و سنت کی باتوں کا درجہ دے دیا ہے، جبکہ اسلام میں غلو کرنے سے منع کیا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، مجھے عیسیٰ مت چڑھاؤ، ایسا غلو مت کرو میرے تعلق سے جیسا عیسائیوں نے کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، دین میں غلو مت کیا کرو۔ لیکن صوفیوں نے ان کے جو مذہبی رہنما تھے، ان کے جو بانیان تھے، ان کے جو مشہور علماء تھے، ان میں اتنا غلو کیا کہ نعوذ باللہ ان کی باتوں کو الہ کا درجہ دے دیا۔ مثلا سب سے پہلے آتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، ان کو صوفیہ کے پاس سب سے اونچا مقام حاصل ہے، غوث اعظم کہا جاتا ہے، دستگیر انہیں کہا جاتا ہے، خطب الاخداب کہا جاتا ہے۔ جتنے درجے صوفیہ میں ہیں نا ان تمام میں سب سے اعلیٰ درجے پر عبد القادر جیلانی فائز کیے گئے ہیں، لیکن ان کی شان میں غلو کیا جاتا ہے، ان کی شان میں ایسی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی جو توہین ہوتی ہے، ان کی شان میں ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے نعوذ باللہ ان کے الہ ہونے کو ثابت کیا جاتا ہے۔ خود ان کی کتابوں کے اندر ایک کتاب اخبار الاخیار عبد الحق محدث کی، اخبار الاخیار، اس کے اندر جو ہے ان کی تعلق سے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں عبد القادر جیلانی سے متعلق، میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو۔ وہ کتاب خود اردو میں ہے، اس کے مؤلف اردو میں، ان کی جو تعبیر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ عبد القادر جیلانی جو غوث اعظم کے درجے پر فائز ہوئے تھے وہ کس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں مخلوق کے ظواہر اور مخلوق میں ظواہر اور بواطن میں تصرف، یعنی انسان کا ظاہر اور باطن اور تصرف کو جانتے تھے، جن و انس پر حکم جاری کرنا، ضمیروں کے رازوں سے باخبر ہونا، انسان کے دل میں کیا ہے اس سے باخبر ہو جایا کرتے تھے، بھیدوں کو بتا دینا، ملک اور ملک الموت کی خفیہ باتوں کی اطلاع دینا، حقائق و جبروت اور اسرار لاہوت کو منکشف کرنا، مواہب غیبی عطا کرنا، یعنی انسان کو مختلف صلاحیتیں عطا کرنا، مارنے اور جلانے کی صفت سے متصف ہونا، زندگی اور موت کا مالک ہونا، پودے اگانا، کوڑی اور جزامی جیسے بیماروں کو اچھا کرنا، مریضوں کو شفا دینا، زمین و آسمان میں حکم چلانا، یہ ساری صفات کس کے اندر تھی؟ نعوذ باللہ عبد القادر جیلانی موجود تھی، اس وجہ سے ان کو جو ہے یہ لقب دیا گیا۔ بتائیں ایسا کفری عقیدہ، ایسا شرکی عقیدہ جس جماعت کے اندر موجود ہو، جن لوگوں کے اندر موجود ہو، وہ کہاں سے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ جو ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، موت و حیات، فائدہ اور نقصان، غیب کو جاننا، انسان کے بھید کو جاننا، راز کو جاننا، یعلم خائنۃ الاعین، انسان کے دل و دماغ کی باتوں، انسان کے ذہن و دماغ کی باتوں کو جاننا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ان صفات کو کسی انسان سے متصف کرنا یہی تو کفر ہے۔ تو جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے تھی ان صفات کو ان لوگوں نے عبد القادر سے منسوب کر دیا۔ تو عبد القادر جیلانی سے متعلق بہت سی گمراہ باتیں اور بہت سی جو کفریہ باتیں ان کے پاس پائی جاتی ہیں۔ اسی کتاب ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ عبد القادر جنت کے داروغے کے پاس گئے اور پوچھا کہ میرے مرید کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ عبد القادر جیلانی آپ کے جتنے مرید قیامت تک آنے والے ہیں سب کے سب جنت میں جا رہے ہیں، کوئی جہنم کو نہیں جا رہا ہے۔ پھر عبد القادر جیلانی جہنم کے داروغے کے پاس آئے اور کہا عبد القادر کا مرید کوئی جہنم میں جا رہا ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو کوئی انسان کیسے جنت اور جہنم کے داروغے سے بات کر سکتا ہے؟ ایسے کفری عقیدے جو ہے عبد القادر جیلانی سے متعلق ایسے درجنوں واقعات ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم ان ساری باتوں کو بتائیں۔ عبد القادر جیلانی سے متعلق یہ عقیدہ رکھا جاتا تھا کہ وہ جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسائی راہب آئے عبد القادر اور کہا عبد القادر ہمارے جو عیسیٰ تھے، ہمارے جو نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بیماروں کو شفا دیا کرتے اللہ کے حکم سے، لیکن تمہارے محمد تو یہ کام نہیں کر پائے، تمہارے محمد یہ تو یہ کام نہیں کر پائے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبد القادر نے کہا کہ ہمارے نبی تک کیا جاتے ہو، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، عیسائی راہبوں نے کہا کہ آپ تو بہت بڑے ولی ہیں، آپ بہت بڑے اللہ والے۔ کہا کہ عبد القادر بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جب میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں تو محمد کیسے نہیں کر سکتے؟ تو عیسائی نے کہا کہ مثال دو۔
تو عبد القادر جیلانی اس کو جو ہے لے کر ایک قبرستان میں گئے اور کہا کہ کسی بھی خبر تک اشارہ کرو میں مردوں کو زندہ کر دوں گا. تو راہبوں نے جو ہے خبر تک اشارہ کیا کہ اس کو زندہ کرو. تو عبد القادر نے کہا کہ جو ہے اس میں 800 سال پہلے مرا ہوا ایک خوال جی رہا ہے, سو رہا ہے, اگر تم کہو تو جو ہے خوالی گاتا پا اٹھا دو اس کو. تو عبد القادر اس کی خبر پر کھڑے اور کہا کہ محمد عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے, مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے قم باذن اللہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, اور میں کہتا ہوں کہ عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا. تو فوراً خبر پھٹتی ہے, وہ خوال جو ہے گاتا ہوا جو ہے زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے. اس طرح کفری عقیدے جو ہے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو عبد القادر جیلانی سے متعلق بہت سارے درجنوں قصے انہوں نے ایسے ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو ان کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. اسی طرح خضر سے متعلق بھی جو ہے صوفیاء کا بہت ہی گندا عقیدہ ہے. خضر سے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ خضر زندہ ہیں, وہ قیامت تک زندہ رہیں گے, وہی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے زندہ تھے وہ, اور اب بھی زندہ ہیں, قیامت تک زندہ رہیں گے, انہوں نے آب حیات پی لیا ہے. جبکہ جو آب حیات کا تذکرہ دنیا کے اندر نہیں ہے, کسی بھی کتاب حدیث سے نہیں ہے, اور اللہ نے دنیا کی جو فطرت بنائی ہے, جو مزاج بنایا ہے, اس میں کسی چیز کو بقا نہیں ہے, کسی چیز کو باقی رہنا نہیں ہے, ہر چیز وقت مقررہ کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو خضر سے متعلق جو ہے وہ زندہ ہیں, وہ جو ہے بھٹکیلوں کو راہ دکھاتے ہیں. پھر اسی طرح جو صاحب شریعت ہیں, صوفیاء جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ پر جو ہے خضر نے یہ وحی کی ہے, خضر نے مجھ پر یہ وحی کی ہے. تو خضر سے علم لینا, خضر سے علم حاصل کرنے کے لوگ باتیں کیا کرتے ہیں. یاد رکھیے خضر کے باقی رہنے, خضر علیہ السلام کے زندہ رہنے اور جو ہے ان سے متعلق بہت سارے کفری عقیدے صوفیاء کے پاس پائے جاتے ہیں. جبکہ ایک مشہور صوفی ہے ابو العباس المرسی, وہ کہتا ہے وَأَمَّا الْخَضِرُ وَهُوَ حَيٌّ فَقَدْ صَافَحْتُهُ بِكَفِّي هَذَا, وہ کہتا ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں, میں نے اپنے ہاتھوں سے ان سے مصافحہ کیا ہے. فَلَوْ جَاءَنِي الْآنَ أَلْفُ فَقِيهٍ يُجَادِلُونَ فِي ذَلِكَ وَيَقُولُونَ بِمَوْتِ الْخَضِرِ مَا رَجَعْتُ إِلَيْهِمْ, کہا کہ جو ہے وہ زندہ ہیں, اگر 1000 علماء بھی آ کر مجھے کہیں کہ خضر مر چکے ہیں, میں ان کی بات مانوں گا. خضر زندہ ہے, میں نے ان سے باقاعدہ مصافحہ کیا ہے. یہ کفری عقیدہ جو صوفیاء کا پایا جاتا ہے. جبکہ قرآن کریم اور حدیث پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے بقا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون, اے محمد ہم نے دنیا میں کسی چیز کو بھی پائیدار نہیں بنایا ہے, ہمیشہ ہمیشہ نہیں بنایا ہے. ہر چیز ایک وقت کے بعد ختم ہو جایا کرتی, تو انسان بھی ختم ہو جایا کرتا ہے. پھر صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی عشاء کی نماز پڑھائے اور کہا ارأیتکم لیلتکم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد, کہا کہ آج روئے زمین پر جتنے بھی زیرو زندہ ہیں, آج روئے زمین پر جتنے بھی لوگ زندہ ہیں, آج سے 100 سال کے بعد کوئی باقی نہیں رہے گا. آج روئے زمین پر جتنے انسان ہیں ان میں سے آج کے 100 سال کے بعد کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. اگر خضر علیہ السلام رسول اللہ کے زمانے میں زندہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کی ساری باتیں سچی ہوا کرتی ہیں, 100 سال بعد ان کو مر جانا چاہیے تھا خضر کو, تو مر گئے ہوں گے. اسی طرح جو ہے خضر علیہ السلام جو بہت نیک اللہ والے آدمی تھے, اگر وہ رسول اللہ کے زمانے میں زندہ ہوتے تو رسول اللہ کے پاس آتے, ملاقات کرتے, صحابی کا شرف حاصل کرتے, رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرتے, رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو خضر علیہ السلام کے تعلق سے ان کے زندہ ہونے کا, ان کی مدد کرنے کا, ان کے غوث اعظم ہونے کا, ان کے دستگیر ہونے کا, ان سے علم حاصل کرنے کی بہت سی باتیں, بہت سی بے بنیاد باتیں جو صوفیاء کے پاس سے مشہور ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاحادیث التی یذکر فی الخضر وحیاتی کلھا کذب, ہر وہ ساری موضوع حدیث جن کے اندر خضر کی زندگی کے تعلق سے کہا جاتا ہے وہ ساری کی ساری جھوٹی اور موضوع حدیث ہیں, ساری کی ساری جو ہے جھوٹی اور موضوع حدیث ہیں. پھر اسی طرح رابعہ البصری, یہ بھی صوفیاء کے پاس بہت مشہور شخصیت, بہت اعلیٰ درجے کی شخصیت. نعوذ باللہ من ذالک, رابعہ بصری سے متعلق ایسی گمراہ کن باتیں موجود ہیں صوفیاء کتابوں میں کہ زبان سے کہتے ہوئے جو ڈر لگتا ہے. ایک مرتبہ جو ہے ایک بہت بڑے صوفی تھے, ایک بہت بڑے اللہ والے تھے ان کے زمانے میں, وہ رابعہ بصری سے ملاقات کرنے کے لیے وہ جو ہے کعبۃ اللہ حج کرنے کے لیے گئے, کعبۃ اللہ حج کرنے کے لیے گئے, اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جو ہے وہ ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھ کے گئے. جب کئی سال کے سفر کے بعد مکہ پہنچے, دیکھا کہ کعبۃ اللہ موجود نہیں اپنی جگہ پر, پوچھا کعبۃ اللہ کہاں گیا, تو کہا کہ جو کعبۃ اللہ جو ہے رابعہ بصری کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے.
کعبۃ اللہ جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ کر کے رابعہ بصری کی زیارت کے لیے گیا ہے. اس طرح کے واقعات صوفیہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور اس طرح کے واقعات آج بھی صوفیہ کی کتابوں میں پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، اور صوفیہ ان ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو بھلا بتائیں اس سے بڑی گمراہ جماعت اور اس سے خطرناک کفری عقیدے دنیا کے اندر اور کیا ہو سکتے ہیں. صوفیہ کے بہت مشہور معروف جو بھی جتنے بڑے بڑے ان کے اولیاء ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہیں، بانیان ہیں، ان کی ایسی ایسی کفریہ باتیں ہیں کہ زبان سے ادا کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ابو یزید بسطامی جس کا نام طیفور بن عیسیٰ، وہ کہتا ہے کہ جو ہے اللہ نے ایک مرتبہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، رفعنی مرتن فقامنی بین یدی وقال علی یا ابا یزید ان خلقی یحبون ان یرونی. اے ابو یزید، اس کی کنیت تھی، کہا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے کہ اے ابو یزید، دنیا کی ساری مخلوق مجھے دیکھنا چاہتی ہے، میں کیا کروں؟ تو یزید بسطامی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زینی بوحدانیتک، اللہ تیری جو وحدانیت ہے مجھے عطا کر دے. والبسنی انانیتک، تو اکیلا جو تیری انانیت وہ مجھے پہنا دے. ورفعنی الی احدیتک، احدیت اکیلا پن جو تیری صفت ہے اسے مجھے متصف کر دے. حتی اذا رآنی خلقک قالوا رأیناک، یہاں تک کہ سارے لوگ مجھے دیکھیں تو کہیں ہم نے اللہ کو دیکھا ہے. فتکون انت ذاک ولا اکون انا ہناک، تاکہ جب لوگ مجھے دیکھیں تو یہ کہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے. اس طرح کے کفری عقیدے کہ انسان وہ اللہ کے سامنے جا رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تو میرے اندر آ جا، تو مجھے اپنے آپ کو الہ بنا دے. کفری عقیدے. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے سبحانی ما اعظم شانی، سبحان، میری شان کتنی عظیم ہے. ہم سبحان یہ اللہ کے ساتھ سبحان اللہ، یہ سبحان جو اللہ کے ساتھ سبحان اللہ، اللہ کی ذات کتنی اونچی ہے. وہ اپنے بارے میں کہا کہ سبحانی ما اعظم شانی، کہتا تھا ملکی اعظم من ملک اللہ، میری ملکیت، میری ملکیت، میرا ملک اللہ کے ملک سے زیادہ ہے. میری دولت، میری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے بہت زیادہ ہے. اس طرح کے کفری عقیدے تھے. ایک مرتبہ کہتا ہے ضربت خیمتی بازاء العرش او عند العرش، کہتا ہے کہ جو ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے جو ہے اپنا خیمہ گاڑ دیا تھا رہنے کے لیے. میں نے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے اپنا خیمہ جو ہے گاڑ دیا ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کہا کرتا تھا، اور کہتا تھا لأن ترانی مرۃ خیر لک ان تری ربک الف مرہ. اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا مجھے ایک مرتبہ دیکھ لو، اللہ کو 1000 بار دیکھنے سے افضل ہے. مجھے ایک مرتبہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کو 1000 مرتبہ دیکھنے سے افضل ہے. یہ اس طرح کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور جنت جہنم سے کہا کرتا تھا کہ جو ہے یہ جنت جہنم کوئی چیز نہیں. کہتا تھا من نار لاستندن علیہا غدا وقول اجعلی لاہلہا فدان او لابلعنہا. کہتا تھا کل میں جہنم کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ جو ہے جہنم کو ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤں گا، میں جہنم سے ٹیک لگاؤں گا کر جا کر، اور کہوں گا کہ جو ہے جہنم میں تیرے پاس جتنے بھی لوگ ہیں سب آزاد کر دے، سارے جہنمیوں کو آزاد کر دے، ورنہ اے جہنم میں تجھے نگل جاؤں گا. پھر کہتا ہے جنت کیا ہے؟ لعبۃ الصبیان، یہ بچوں کا کھلونا ہے. اللہ کے تعلق سے کفری عقیدہ، شریعت سے تعلق کفری عقیدہ، جنت جہنم سے تعلق کفری عقیدہ، یہ ہے صوفیت، یہ ہے تصوف، یہ ہے ان کے عقائد. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر اسی طرح صوفیہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو ہے عبادت گزار جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نائب ہوتا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں تصرف حق اسے حاصل ہو جاتا ہے. اسی لیے صوفیہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہمارے جو صوفی ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جو امام ہوتے ہیں، وہ روزی روٹی دیتے ہیں، موت و حیات دیتے ہیں، فائدہ نقصان کرتے ہیں، صحت و بیماری دیتے ہیں. اللہ کے سارے اختیارات جو ہے ان کے صوفیہ کے اندر موجود ہیں. اس طرح کا عقیدہ صوفیہ کا ہوا کرتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے صوفیہ آستانے، مزارات، خانقاہیں دنیا میں جو ہی بنائی جاتی ہیں جہاں پر اللہ کی عبادت کے علاوہ سارے کفریہ کام ہوتے ہیں، سارے شرکیہ کام ہوتے ہیں، دنیا اس کی گواہ ہے اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور ہمارے آنکھوں کے سامنے جو ہے اس کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے. پھر اسی طرح جو ہے صوفیہ کے پاس رہبانیت بھی ہے. رہبانیت سے مراد کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو عبادت کے لیے اتنا فارغ کر دے کہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دے، اور جن چیزوں کو اللہ نے جائز کرا دیا اس کو بھی چھوڑ دے، اور اپنے آپ کو، اپنے جسم کو عذاب میں ڈال دے. یہ رہبانیت عیسائیوں کا خاصہ تھا. اس کو جو ہے کس نے اپنا لیا؟ صوفیہ نے اپنا لیا تھا، صوفیہ نے اپنا لیا تھا. اچھا، انہوں نے جو صوفیہ نے کبھی مسجد نہیں بنائی، صوفیہ نے کبھی مسجد نہیں بنائی. انہوں نے مزارات بنائے، خانقاہیں بنائے، آستانے بنائے، ڈیرے بنائے جہاں پر بیٹھ کر کے جو ہے وہ عبادتیں کرتے، سماع کرتے، قصائد پڑھتے، وزن میں آ جاتے، کشف کرتے، احوال ہوتے،
ان پر جو مراقبہ کرتے، یوگا کی شکل میں بیٹھ کر مراقبہ کیا کرتے تھے، پھر دعویٰ کرتے میرے پاس اللہ نے یہ الہام کیا، اللہ نے مجھے یہ وحی کی ہے۔ ہم مسلمان علماء جب کوئی بات کہتے ہیں حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، ارے فلاں محدث ہم کو بتایا، فلاں محدث ہم کو بتایا، یہ صوفیہ کہتے تھے حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے براہ راست اللہ سے روایت کیا ہے۔ کوئی بات بتاتی دین کے نام پر، یہ کہاں سے؟ تو کہتے حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے۔ اس طرح کا کفری عقیدہ جو صوفیہ کے پاس ہوا کرتا تھا، صوفیہ کے پاس سے ہوا کرتا تھا۔ پھر اسی طرح جو ہے صوفیہ کے پاس عبادت کا تصور، اب صوفیہ کے پاس عبادت کا تصور دو طرح کا ہے۔ پہلا یہ کہ جو ہے بہت سے صوفیہ جو عبادت پہ بہت آگے چلے جاتے تھے، وہ اس قدر آگے بڑھ جاتے اپنے ذام کے مطابق کہ عبادت ان پر سے ختم ہو جاتی، فرائض بھی ختم، حلال حرام تمیز بھی ختم، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ جو عبادت یہ عوام کے لیے ہوتی ہے، ہم تو خواص ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان زیادہ عبادت کرتے کرتے جب خاص کرتے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو عبادت اللہ تعالیٰ خود بخود اسے معاف کر دیا کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عبادت گزار تھا؟ اس کے باوجود آپ عائشہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل حتی تورمت قدماہ، رواہ البخاری، اتنی رات عبادت کرتے آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ 5 وقت نماز کے پابند، نوافل کے پابند، تہجد کے پابند، ہر کار خیر میں آگے رہنے والے، ہر حرام چیز سے بچنے والے تھے۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ہے بس اب خاص ہو گئے، عبادت ہم سے ختم کر دی جاتی ہے، لہٰذا یہ لوگ جو ہے اچھا فرائض بھی ختم ہو جاتے ان پر سے اور حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی، شراب پینا حلال، زنا کرنا حلال، لوٹی کام کرنا حلال، ہر طرح کا حرام کام ان کے لیے حلال ہو جایا کرتا تھا، یہ اس درجے پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح صوفیہ میں دوسرا فرقہ ایسا ہے عبادت کے تعلق سے، ایک فرقے نے عبادت کو ختم کر دیا تو دوسرے فرقے نے عبادت کو ایجاد کر دیا۔ صوفیہ نے بہت سی عبادت کو ایجاد کیا، بہت سی نمازوں کو ایجاد کیا۔ ہمارے پاس نمازیں کون سی ہے بھائی؟ فرائض، نوافل، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاشراق، صلاۃ الجنازہ، صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، صلاۃ التہجد، قیام اللیل، یہی سب ثابت ہیں کتاب و سنت سے۔ ان کے پاس کتنی نمازیں دیکھیے کہ صلاۃ السعادات، صلاۃ البروج، صلاۃ الخضیر، صلاۃ اویس القرنی، صلاۃ النور، صلاۃ العاشقین، صلاۃ القربہ، ایسی بہت ساری عبادت ان کے پاس ہیں۔ کسی نے پوچھا، حسن علی سجزی نے جب نمازوں کی تعلق سے ان کے استاد نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ یہ جو نمازیں آپ بتا رہے ہیں ہم کو، یہ کہاں سے ثابت ہیں، ان کا مصدر کیا ہے، حوالہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ای معانی از الہام ہا باشد، یہ جو عبادتیں ہمارے پاس ہیں یہ جو ہے الہام سے آیا کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہم لوگ پڑھ رہے تھے عبادات سے متعلق جو ہے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم وہی عبادت کریں گے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور اسی طریقے سے عبادت کریں گے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ عبادت میں نہ کمی کریں گے نہ اضافہ کریں گے، نہ کسی بات کو ختم کریں گے نہ کسی بات کو ایجاد کریں گے۔ لیکن صوفیوں میں تو دونوں طرح کے لوگ تھے، کچھ لوگوں نے بہت سی عبادت کو اپنے اوپر سے ختم کر لیا اور کچھ لوگوں نے جو ہے بہت سی عبادت کو اپنی طرف سے ایجاد بھی کر لیا تھا۔ پھر اسی طرح صوفیہ کا ایک عقیدہ ہے رہبانیت، اس کے تعلق سے کچھ مختصر باتیں بتا دو۔ رہبانیت کے معنی انسان کا دنیا سے دور ہو جانا۔ صوفیہ کے نزدیک عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے کمائے نہیں، تجارت نہ کرے، نوکری نہ کرے، کھیتی باڑی نہ کرے، کچھ بھی نہ کمائے، بلکہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتا رہے۔ پھر اسی طرح جو ہے جب سفر کرے تو کچھ بھی زیادہ راہ توشہ نہ لے کر جائے۔ اسی طرح جو ہے نہ جنت کی آرزو کرے نہ جہنم سے جو ہے پناہ مانگے۔ یہ ساری باتیں رہبانیت ہیں جو صوفیہ کے پاس ہیں۔ جبکہ انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کی سب سے منتخب مخلوق ہوا کرتی ہیں، انبیاء کرام نے تجارت کے لیے، نوکری کے لیے اپنے گزر معاشرے بہت سے رائے اپنائے۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی، اسحاق کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، نوح علیہ السلام بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، ادریس علیہ السلام کپڑے بنا کرتے تھے، صالح علیہ السلام تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، داؤد علیہ السلام زرہیں بنایا کرتے تھے، اور صحیح بخاری مسلم کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، اور زکریا علیہ السلام بڑھائی یعنی کارپینٹر تھے۔ تو انبیاء کرام نے گزر بسر کے لیے سارے ذرائع اپنائے،
لیکن صوفیہ کے نزدیک کمانا، تجارت کرنا، گزر بسر کے لیے کوئی بھی ذریعہ معاش کو اختیار کرنا یہ حرام ہوا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے صوفیہ کے نزدیک مراقبہ کے معنی کیا ہے؟ صوفی جو ہے ایک مخصوص کمرے میں جو ہے داخل ہوتا ہے اور جو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے کئی گھنٹوں تک، کئی منٹوں تک جو ہے وہ مراقبے میں رہتا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس مراقبہ کرنے سے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے خصوصی علم و معرفت عطا کرتے ہیں، خصوصی اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں، اسے روحانی کیفیت ملا کرتی ہے۔ یہ کتاب و سنت ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر افضل انسان کون ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر افضل انسان کون ہے؟ انہوں نے کبھی نہ مراقبہ کیا، نہ اس کا تذکرہ میں قرآن حدیث سے ملتا ہے۔ اچھا، یہ مراقبہ جو ہے گھٹنوں کے درمیان سر کو جھکا کر غور و فکر کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جو مراقبہ ہوا کرتا ہے یہ کسی ولی یا بزرگ کی خبر کے پاس بیٹھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ عام گھروں میں نہیں، کسی ولی کی خبر کے پاس بیٹھ کر کے، قبرستان میں بیٹھ کر کے جو ہے یہ مراقبہ کیا جاتا ہے۔ یہ صوفی جو ہے اپنے بزرگوں کی خبروں کے پاس بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں اور اپنے دنیائی معاملات ان سے پوچھتے ہیں۔ یعنی مرے ہوئے انسان سے صوفی، مرے ہوئے قبر میں سونے والے انسان سے صوفی جو ہے اپنی مدد طلب کیا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ صوفی مرے ہوئے، خبر میں لیٹے ہوئے، خبر میں سوئے ہوئے ان کے حالات سے واقف ہے، اور مرنے کے بعد بھی یہ صوفی، خبر میں سونے والا صوفی دنیا میں تصرف کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی کو مراقبہ کہا جاتا ہے، کسی ولی کی خبر کے سامنے بیٹھنا، مراقبہ کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ خبر میں سویا ولی ہماری بات سن رہا ہے، ہماری حاجت پوری کرے گا، یہ دنیا میں تصرف کیا کرتے ہیں، کنٹرول کیا کرتے ہیں، روزی روٹی دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، فائدہ نقصان کے مالک ہیں۔ ایسے کفری عقیدہ جو ہے یہ صوفی رکھا کرتے ہیں۔ اچھا، صوفیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مراقبہ جس صوفی کی خبر کے پاس کیا جاتا ہے، خبر میں لیٹا ہوا صوفی اس کی پوری باتیں جانتا ہے، اس کی پوری ہسٹری جانتا ہے۔ ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، ارواح ثلاثہ صوفیہ ایک مشہور کتاب ہے۔ اس میں واقعہ لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے والد جو ہے شاہ عبدالرحیم ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، مشہور ولی آپ نے سنا ہوگا نا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خبر کے پاس گئے، مزار پر حاضر ہوئے اور مراقبہ کرنے لگے۔ جب مراقبہ کرنے لگے زندہ صوفی، مرے ہوئے صوفی کی خبر کے پاس سے، تو خبر میں سوئے ہوئے مرے ہوئے صوفی نے کہا کہ تمہاری بیوی حاملہ ہے، تمہاری بیوی حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب ہے، یعنی صوفیہ کا سب سے اعلیٰ درجے والا صوفی۔ اس سے مراد کون نے؟ عبد القادر جیلانی، عفواً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ شاہ ولی اللہ کہا کہ تمہاری بیوی حاملہ ہے اور تمہاری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ آگے چل کر کے جو ہے قطب الاقطاب بنے گا اور اس کا نام قطب الدین رکھنا۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ایک زندہ صوفی مرے ہوئے صوفی کی خبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، مراقبہ کر رہا ہے، اور خبر میں سونے والا صوفی جو ہے، مرا ہوا صوفی، زندہ صوفی کے سارے حالات سے واقف ہے کہ کون آیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی بیوی کس سچویشن میں ہے، اس کا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ جبکہ جو اسلام کے اندر یہ تک کہا گیا ہے وَمَا تَدْرِي وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مراقبہ، اس کو کہا جاتا ہے مراقبہ۔ پھر اسی طرح جو ہے صوفیہ کے عقائد میں سے خطرناک عقیدہ یہ ہے کہ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ بہت سے صوفیوں نے اس عقیدے کو ذکر کیا ہے کہ بہت سے صوفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پاس گئے، مدینے میں مسجد نبوی آپ کی خبر کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر سے نکلے اور جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمامہ باندھا۔ یہ جو ہے صوفیہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے سید احمد رفاعی، 555 ہجری کی بات ہے، 555 ہجری میں سید احمد رفاعی نامی کا آدمی حج کی خاطر مکہ گیا، مکے سے سیدھا مدینہ گیا، اور مدینہ جانے کے بعد رسول اللہ کی خبر کے پاس کھڑا ہو کر اس نے اشعار کہے کہ فی حالت البعد کنت روحی ارسلها تقبل الارض عنی فہی نائبتی وهذه دولت نوبت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفتی۔ اس نے جو ہے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہزاروں کلومیٹر دور رہتا ہوں، ہزاروں کلومیٹر دور رہتے ہوئے میں آپ پر ہمیشہ درود و سلام بھیجا کرتا تھا، میں اپنی روح کو آپ کے پاس بھیجا کرتا تھا، میری روح آپ کے پاس آتی اور میری نیابت میں آپ کی خبر کو چوما کرتی تھی۔ یہ پہلے کی بات ہے، یہاں آنے سے پہلے میں ہزاروں کلومیٹر دور رہتے ہوئے اپنی روح کو آپ کے پاس بھیجا کرتا تھا، میری روح آپ کے پاس آتی، آپ کے خبر کو چوما کرتی تھی، لیکن اب میں بذات خود حاضر ہو چکا ہوں۔ وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ، اب میں براہ راست میں خود آ چکا ہوں، اے محمد اپنا ہاتھ باہر نکالیے تاکہ میرے ہاتھ آپ کو چوم سکے۔
ایک اس نے اشعار کہے سید احمد رفاعی نے. اس واقعے کو بڑے بڑے ہندوستان کے نامور صوفی علماء نے لکھا ہے. علی میاں ندوی جو ہندوستان میں صوفیوں کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، انہوں نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ جو ہے ایک انسان کیسے رسول اللہ کی خبر کے پاس جا کر کے اس طرح کی دعا کر سکتا ہے، اس طرح کی جو ہے فریاد کر سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انک میت و انک میتون، سارے اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. تو وفات پائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے خبر میں سے ہاتھ نکال سکتے ہیں، کیسے کسی کی بات سن سکتے ہیں، کسی کی مراد سن سکتے ہیں اور خبر سے ہاتھ نکال سکتے ہیں تاکہ جو ہے سامنے والا ہاتھوں کو چوم سکے. پھر اسی طرح جو ہے اگر مان بھی لو کہ جو ہے ہاتھ نکالے ہوں گے بالفرض کہ اس زمانے میں اس واقعہ لکھا ہے کہ 90,000 کا مجمع وہاں پر دیکھ رہا تھا سارا حادثہ. تو اس وقت مسجد نبوی چھوٹی تھی، 90,000 لوگ کیسے وہاں پر جمع ہو سکتے تھے. اس طرح کفری عقیدے جو ہے ہندوستان دنیا بھر کے جو صوفیاء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. اسی طرح جو ہے ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی انہوں نے بھی اپنا واقعہ ذکر کیا کہ وہ بھی رسول اللہ کی خبر کے پاس گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست خبر سے باہر نکلے. احمد رفاعی نے کہا تھا کہ سر آپ کا ہاتھ باہر آیا تھا سن 555 ہجری میں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اور 600 سال کے بعد جب براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر سے باہر نکلے اور جو ہے ان کو جو امامہ لپٹا، امامہ جو ہے باندھا تھا. یہ واقعہ جو ہندوستان کی بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صوفیہ کی بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تذکرہ حاجی امداد اللہ جو مشہور کتاب ہے اس کے اندر بھی واقعہ موجود ہے. تو محترم سامعین، اس طرح کے عقیدے جو ہے دنیا کے بہت سے صوفیاء نے ذکر کیے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی خبر کے پاس جاتے تھے، رسول اللہ براہ راست خبر سے باہر نکلتے تھے اور جو انہیں چوما کرتے تھے، انہیں لپیٹا کرتے تھے، انہیں جو گلے لگایا کرتے تھے اور جو رسول اللہ کی وہ قدم بوسی کیا کرتے تھے. اس طرح کے کفری عقیدے جو ہے وہ صوفیاء کے اندر موجود ہیں. تو محترم سامعین، اس گمراہ اور کفری عقیدے سے ثابت ہوتا یہ لازم آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندہ ہیں، جبکہ انک میت و انہم میتون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل المخلوق ہونے کے باوجود اپنی طبیعی زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے وفات پا چکے ہیں. قرآن کریم کی بہت سی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات کا تذکرہ ہے. یہ کفری عقیدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ ہونے کو ثابت کرتے ہیں. پھر اسی طرح محترم سامعین، علم لدنی، صوفیاء کا کفری عقیدہ ہے علم لدنی. علم لدنی کے معنی علم حاصل کیے بغیر، کسی عالم سے، کسی فقیر سے، کسی عالم دین سے علم حاصل کیے بغیر مراقبے میں بیٹھنا اور گمسم ہو جانا، سوچ میں بیٹھنا، اس طرح کے خضر علیہ السلام کی طرف سے جو ہے یا اللہ کی طرف سے براہ راست، فرشتوں کی طرف سے براہ راست یا مشائخ کی طرف سے براہ راست جو ہے علم دماغ میں آتا جائے، اس کو کہتے ہیں علم لدنی. علم لدنی کے معنی بغیر محنت کیے، بغیر کسی استاد کے پاس جا کر بیٹھے ہوئے، بغیر کسی کی شاگردی حاصل کیے ہوئے ایک جگہ پر بیٹھے رہنا، اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، اولیاء کی طرف سے، خضر کی طرف سے جو ہے علم آتے رہے گا، علم آتا رہے گا. یہ صوفیوں کی جو ہے عام بات ہے، صوفیوں کے پاس جو ہے یہ عام عقیدہ. وہ کہتے ہیں حدثنی قلبی عن ربی، یہ بات میں جو کو بتا رہا ہوں میرے دل نے روایت کیا اللہ تعالیٰ سے. یہی ان کا عقیدہ تھا کہ مراقبے میں جب بیٹھ جاؤ گے تو براہ راست انسان کا تعلق جو اللہ تعالیٰ سے روایت کرنے لگتا ہے. یہ کفری عقیدہ تھا جو صوفیاء کا عقیدہ ہوا کرتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے صوفیاء کی مختلف بدعات و خرافات ہیں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا، انہوں نے بہت سی نمازوں کو ایجاد کر لیا اپنے طور پہ، بہت سی نمازوں کو ایجاد کیا تھا. اسی طرح بہت سے ذکر کو ایجاد کیا، بہت سی دعائیں. ہمارے پاس جو بھی دعائیں ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں، یہ صحیح سند سے احادیث نبویہ کے اندر موجود ہیں. صبح شام کی دعائیں ہوں یا مختلف اوقات کی دعائیں ہوں. لیکن صوفیہ کی جو دعائیں ہوا کرتی تھی وہ نہ قرآن کریم میں ہیں نہ حدیث میں ہیں. وہ کہاں سے ہیں؟ وہ جو ان کی اپنی ایجاد کردہ ہیں. اور کہتے ہیں کہ جو ہے اس دعا کو پڑھنا بھی چاہیے اور خاص طریقے سے پڑھنا چاہیے، خاص کیفیت سے پڑھنا چاہیے. یہ ساری بدعات جو ہے ان کی طرف سے ہوا کرتی ہیں. صوفیہ کا ایک اور کفری عقیدہ ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ صوفی کی خبر جو ہوا کرتی ہے، خبر مبارک یعنی رسول اللہ کی جو خبر ہوا کرتی ہے وہ کعبۃ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے عرش سے افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہوا کرتی ہے. یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. پھر اسی طرح جو ہے اب آئیے صوفیہ کرامات. صوفیہ کچھ کرامات کا تذکرہ کرتے ہیں. کرامات کے معنی انسان ایسا کام کرے کچھ جو عام انسان نہیں کر سکتا ہے. مثلا جو ہے ابراہیم بن ادھم جو دوسری صدی ہجری کے صوفیہ میں سے تھے،
ان کے تعلق سے کہا کہ وہ ایک انگلی سے پہاڑ کو ہلا دیا کرتے تھے. ابراہیم بن ادھم ایک انگلی سے، وہ بہت بڑے صوفی تھے، ایک انگلی سے پہاڑ کو ہلا دیا کرتے تھے. پھر اسی طرح کہتے ہیں ابراہیم بن ادھم کی ملاقات صحرا میں خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی، تو انہوں نے ان سے اسم اعظم سیکھا. خضر سے اسم اعظم سیکھا. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ عرش سے لے کر فرش تک سب کچھ روشن ہو گیا. اسم اعظم کیا پڑھے سیکھ کر کے فرش سے لے کر کے عرش تک پوری دنیا جو ہے وہ نام پڑھنے سے روشن ہو گئی. اس طرح کرامات. پھر اسی طرح قطب الدین ان کے ایک مشہور ولی ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی دیوار پر بیٹھے، وہ دیوار شیر بن گئی. پھر اسی طرح جو ہے نجم الدین قاسم نجم الدین نے خواب میں دیکھا کہ جلال الدین رومی، یہ جلال الدین رومی بھی جو ہے مشہور صوفی ہیں، صوفیاء کے اکابرین میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ جلال الدین رومی عرش کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے. دیکھا کہ جلال الدین رومی اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہے تھے. جبکہ اس سے پہلے عزیز بستامی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اپنا خیمہ، اپنا جو ہے ٹینٹ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے بچھا دیا تھا. اسی طرح جو ہے باعزید بستامی، وہ ایک مرتبہ جو نماز پڑھتے پڑھتے آسمانوں پر پہنچ گئے. فرشتے رسول اللہ کی زیارت کے لیے آئے، آپ کی تسبیح کا نور فرشتوں کی تسبیح کے نور پر غالب آ گیا. کہتے ہیں کہ جب وہ زیارت آسمان پر پہنچے تو رسول اللہ بھی ان کی زیارت کے لیے آ گئے، اور ان کی جو تسبیح کا نور تھا اس سے پورے زمین آسمان روشن ہو گئے. اس طرح کے کفری عقیدے جو ہے ان کے کرامات ہوا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے باعزید بستامی نے خضر علیہ السلام سے گفتگو کی اور آب حیات پیا. آب حیات کا تذکرہ، یعنی ایسا پانی جس کے پینے سے انسان ہمیشہ زندہ رہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ فطرت کے بھی خلاف ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ جو خضر نے آب حیات پیا ہے، اور خضر علیہ السلام سے لے کر کے جو ہے بہت سے صوفیہ نے جو آب حیات پیا ہے وہ دنیا سے مر کر بھی چلے جائیں لیکن وہ خبروں میں زندہ رہا کرتے ہیں، تصرف کیا کرتے ہیں، خبر کے پاس حاضر ہونے کی باتوں کو سنا کرتے ہیں. یہ کفری عقیدہ ہے. پھر اسی طرح صوفیہ کے 4 مشہور سلسلے ہیں. چشتیہ، 4 سلسلے جنہیں چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ. یہ چشتیہ جو ہے یہ 4 مشہور، یہ چاروں جو سلسلے ہیں چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ اور نقشبندی، 4 مشہور جو ہے صوفیوں کے نام پر رکھے گئے ہیں. اور دنیا بھر کے سارے صوفی انہی 4 صوفیوں سے، انہی 4 سلسلوں سے جو ہے وہ مربوط ہوا کرتے ہیں. اسی طرح جو صوفیہ اور موسیقی، اسلام میں میوزک تو حرام ہے لیکن صوفیہ کے نزدیک موسیقی جو ہے وہ جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے جب بادشاہوں کے درباروں میں صوفیہ کو بلایا جانے لگا فاتحہ خوانی کے لیے، تبرک کے لیے، تو نعت خوانی کی محفلیں جمتی، قصیدے پڑھے جاتے، تو ہلکے سے موسیقی شروع ہوئی. پھر آگے چل کر کے موسیقی نے صوفیہ میں، تصوف کے میدان میں ایک لازمی حصہ بن گیا. آپ دیکھیں مزارات پہ، خانقاہوں پہ، آستانوں پہ قوالی ہوا کرتی ہے اور جو کفریہ باتیں کہی جاتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، قصائد پڑھے جاتے ہیں، ساتھ میں موسیقی بھی ہوا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک حرام کردہ چیز کو انہوں نے مذہب کے لیے حلال کر دیا. صوفیہ نے اللہ کی حرام کردہ موسیقی کو مذہب کے نام پر جو ہے حلال کر دیا. اسی طرح جو ہے صوفیہ کے کچھ اور بہت سے گمراہ عقائد ہیں. اچھا، صوفیہ کے پاس خلوت کے معنی گھر بن کر کے جو ہے کمرہ بن کر کے کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے خلوت میں بیٹھ جانا، تنہائی میں بیٹھ جانا، اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، مراقبہ کرنا. اور باقاعدہ اس کے آداب بھی بتائے جاتے ہیں کہ جو ہے خلوت ایسی ہو جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، باوضو ہونا چاہیے، کسی سے ملنا نہیں. یعنی انہوں نے دین کے نام پر جو ہے ایسی باتیں ایجاد کی جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. صوفیہ نے اسلام کے ارکان کا مذاق اڑایا ہے. صوفیہ نے، میں نے بتایا تھا کہ عبادات کے تعلق سے صوفیہ میں ایک طبقہ کہتا ہے کہ عبادات عوام کے لیے ہوتی ہے، خواص کے لیے نہیں. پھر انہوں نے جو ہے عبادات کو مذاق بھی اڑایا ہے. بہت سے صوفیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جو ہے وہ نماز کا مذاق اڑاتے تھے، روزوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو شیخ کی دعائیں، ان کے پیر و مرشد کی دعائیں نماز روزے سے افضل ہوا کرتی ہیں. نماز روزہ ادا کرنے سے افضل یہی ہے کہ انسان کو شیخ کی دعائیں لیا کرے. اور کہا جاتا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عبادت سب چھوڑ دو. کہتے تھے آؤ ہم مسجد کو ویران کر دیں، کھنڈر بنا دیں اور اس میں شراب کی دکان بنائیں. کہتے ہیں مسجد کو ویران کر دیں اور اس میں شراب کی دکان بنائیں. ممبر کو توڑ کر اس کی لکڑی سے ساز و مزامیر بنائیں. ساز و مزامیر کے معنی جو موسیقی کے آلے ہوتے ہیں، گٹار وغیرہ جو لکڑی سے بنایا جاتا ہے نا، ممبر کو توڑ کر کے اس کی لکڑی سے ساز اور مزامیر بنائیں. قرآن کو پھاڑ کر کے اس کے پیپر سے بانسری بنائیں. قرآن کو پھاڑ کر کے اس کے پیپروں سے، اس کے اوراق سے بانسری بنائیں. اور قاضی کی داڑھی اکھاڑ کر کے اس سے تانت بنائیں. دین کا مذاق،
نمازوں کا مذاق، قرآن کا مذاق، منبر و محراب کا مذاق اور مساجد کا مذاق۔ تو ایسے صوفیہ بھی تھے جنہوں نے مکمل اپنے آپ کو عبادت سے فارغ کر لیا، اور بہت سے ایسے صوفیہ بھی گزرے جنہوں نے دین کا، ارکان اسلام کا، شعائر اسلام کا کھلم کھلا مذاق بھی اڑایا ہے۔ پھر اسی طرح جو صوفیہ کے نزدیک طریقت افضل ہے شریعت کے مقابلے میں۔ شریعت کے معنی کتاب و سنت، طریقت کے معنی صوفیوں کو طریقہ کہتے تھے کہ شریعت وہ کچھ نہیں ہے، اصل طریقت ہے۔ وہ علماء اور فضلاء، مفسرین، مجاہدین، محدثین کو کوئی درجہ نہیں دیتے تھے، ان کا پورا درجہ، پورا مقام، پورا مرتبہ جو اہل طریقت کے لیے ہوا کرتا تھا، اہل طریقت کے لیے ہوا کرتا تھا۔ پھر اسی طرح جو آخر میں جو ہے کچھ خلاصہ ذکر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صوفیت جو ہے یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صوفیت دراصل دنیا کے مختلف ادیان باطلہ کے کفریہ، شرکیہ اور گمراہ کن افکار و خیالات اور عقائد کا مجموعہ ہے۔ عیسائیت کی رہبانیت بھی ہے، بدھ مت کی رہبانیت بھی ہے، اور دنیا کے مختلف ادیان باطلہ کی کفریہ باتیں جو ہے اس کے اندر آپ کو ملیں گی۔ پھر اسی طرح جو ہے صوفیہ کے جو تمام مذہبی رہنما تھے جنہوں نے صوفیوں کو بنایا، صوفیت کو بنایا اور مختلف جو ہے طریقے بنائے، بڑے بڑے جتنے بھی صوفیہ تھے وہ کتاب و سنت کے عالم نہیں تھے۔ ان میں سے کوئی بھی محدث، مفسر، فقیہ، عالم دین کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح جو ہے تصوف کو اگر گہرا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ تصوف کے اندر اور ہندو مت کے اندر ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ وہاں پر بھی یوگا ہے ہندو مذہب میں، یہاں پر مراقبہ ہے۔ ہندو مذہب میں اپنشد کی کتابوں کے اندر جو ہے اوتار کا عقیدہ ہے، تصوف میں جو ہے وحدت حلول کا عقیدہ ہے کہ جو ہے ہندوازم میں کرشنا اور رام چندر کی شکل میں جو ہے بھگوان اوتار لے کر دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو ہندو مذہب بھی یہی ہے کہ جو ہے اللہ بلائے نعوذ باللہ انسان کی شکل میں اس کے زہد و تقوی کی وجہ سے انسان کی شکل میں حلول کر جاتا ہے۔ ہندو مذہب کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں بھگوان ہے، اور تصوف کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وحدت الوجود، دنیا کی ہر چیز خدا ہی ہے۔ تو ہندو مذہب میں اور تصوف میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی جو ہے فرق نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے ہندوؤں کی جو ریاضتیں ہیں، ان کا جو یوگا ہے، ان کی جو تپسیا ہے، ان کی جو طور طریقے عبادت کرنے کے، جنگلات میں چلے جانا، صحرا میں چلے جانا، پہاڑوں پہ عبادت کرنا، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ایک دن عبادت کرنا، اگلی ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ایک دن عبادت کرنا، سردی میں گرمی کا کپڑا پہننا، گرمی میں سردی کا کپڑا پہننا، کھانا نہیں کھانا، شادی نہیں کرنا، بچوں کو چھوڑ دینا، یہ سارے جو ہندوؤں کے عقیدے ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے صوفیہ کے اندر بھی ہیں، ساری چیزیں صوفیہ کے اندر ہیں۔ ابراہیم بن ادھم نے جو ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح جو بدھ مت کا جو گوتم بدھا تھا اس نے بھی شادی شدہ ہوتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے ہمیشہ کی دنیا سے چلا گیا۔ تو ان کی رہبانیت میں کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے ہندو مت کے لوگ یوگا کرتے ہیں، ہمارے صوفیہ کے لوگ جو ہے مراقبہ کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ پھر اسی طرح ہندو مذہب کے بہت سے لوگ برہنہ رہتے ہیں۔ ہندو مذہب کے بعد مذہبی رہنما مکمل طور پہ بے لباس رہتے ہیں، مکمل ننگے رہتے ہیں۔ جین مذہب میں دو گروہ ہیں، شوتامبر اور ڈگامبر۔ اس میں ایک فرقہ ایسا ہے جن کے مذہبی رہنما جو ہے وہ مکمل برہنہ رہتے ہیں، تالو سے تلوے تک بغیر کپڑوں کے رہتے ہیں، بلکہ جو ہے بہت سے ٹی وی چینلز پہ بھی آتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا ہندو مذہب کے اور بدھ مذہب کے۔ بالکل اسی طرح صوفیہ کے بعض مذہبی رہنما ایسے گزرے ہیں جو سر سے پیر تک مکمل ننگے رہا کرتے تھے، بے لباس رہا کرتے تھے۔ ایک صوفی عالم دین اپنی کتاب شعراء نے کتاب میں لکھتا ہے کہ شیخ ابراہیم العریان ہمیشہ ننگا رہا کرتا تھا، اور نعوذ باللہ ننگا ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتا تھا، بے لباس ممبر رسول پر بیٹھ کر کے وہ خطبہ دیا کرتا تھا۔ اسی طرح صوفیہ کے پاس ایک اصطلاح ہے مجذوب۔ مجذوب کے معنی ایک صوفی اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو لباس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر لباس نکال کر کے بے لباس ہو کر ننگا برہنہ ہو کر بازاروں میں گھومتا ہے، خانقاہوں میں جاتا ہے، اور جو ہے وہ اس کو لوگ بڑے عزت و احترام سے دیکھا کرتے ہیں۔ تو جو جتنی چیزیں ہم کو بدھزم میں، ہندو مذہب میں ملتی ہیں، تقریباً وہ ساری چیزیں جو ہمیں کس میں ملا کرتی ہیں، صوفیہ تصوف میں ملا کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے توحید، صوفیہ کے اندر توحید نہیں ہے، ادیان باطلہ سے لوگ متاثر ہیں، ان کے اندر شخصیت پرستی ہے، اولیاء پرستی ہے، غلو ہے۔ اسی طرح اسلام کے نام پر اسلام جتنی گمراہیاں دنیا میں ہو سکتی ہیں وہ ساری گمراہی تصوف میں پائی جاتی ہے، شرعی علم سے دور ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح دشمنان اسلام کی سازشوں کا شکار ہے، تصوف کو پروان چڑھانے پروموٹ کرنے میں جو ہے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، اسلام کے دشمنوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ
اس طرح اسلام کو بدنام کر دیا جائے, برباد کر دیا جائے کہ مسلمان کبھی سر نہ اٹھا سکیں. پھر اسی طرح جو ہے جھوٹے دعوے کرنا, وہی آنا, کشف آنا. پھر اسی طرح جو ہے اپنے اولیاء اور مشائخ کی حد درجے تعظیم کرنا. کہتے تھے کہ جو ہے ان کے ولی رسول سے افضل ہوا کرتے ہیں, ان کے ولی جو ہے وہ رسول سے افضل ہوا کرتے ہیں. اسی طرح دین کے نام پر صوفی ڈانس, رقص, صوفی رقص, ترکیہ کی جو مشہور ڈانس ہے, مشہور جو رقص ہے صوفیوں کی, جس میں سفید کپڑے پہن کے, سفید ٹوپی پہن کے اس طرح جو ڈانس کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بہت بڑی عبادت ہے اس کو. میں نے خود اپنی آنکھوں سے بنگلور کے ایک ہوٹل میں دیکھا ہے کہ صوفی جو رقص ہوا کرتا ہے, ترکیہ کے لوگ جس کو کرتے ہیں پوری دنیا بھر میں, کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. اس ڈانس سے, اس رقص سے جو انسان کے اندر ایک وزن آ جاتا ہے, انسان ایک اور دنیا میں چلا جاتا ہے, روحانی کیفیت آ جاتی ہے, علم و معرفت حاصل ہوا کرتی ہے. اس طرح کے کفری عقیدے جو ہے سارے ان کے اندر ہوا کرتے ہیں. اسی طرح صوفی جو ہے اللہ کو یاد کرنے کے نئے طریقے, اللہ ہو کے نام سے جو محفلیں چلاتے آپ نے دیکھا ہوگا, جبکہ کبھی صحابہ کرام نے اس طرح کوئی کام نہیں کیا. حلقے کی شکلیں بیٹھ کر کے اللہ کا ورد کرنا اور اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا, پھر ہوتے ہوتے اللہ, پھر ہو آ جانا. یہ ہو کی ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ شیطان کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے. تو اس طرح کی جتنی بدعات و خرافات ہیں, جو کفریہ شرکیہ ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو محترم سامعین, یہ کچھ اہم باتیں تھیں, اور بھی بہت سی باتیں میرے پاس تھیں, لیکن ان کو ادا کرنے کے میرے پاس وقت نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام دنیا کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آخر میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد سب سے پہلے جو ہے ہمارے جامعہ محمدیہ کے بانی مولانا مختار احمد رحمہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ انہیں غریق رحمت کرے کہ انہوں نے اتنا بڑا ادارہ ایجاد کیا, اس کی بنیاد ڈالی. آج ہم لوگ وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں اور اسی ادارے میں خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. پھر اسی طرح جو ہمارے جامعہ کے جو رئیس ہیں شیخ ارشد مختار حفظہ اللہ, ان کو بھی اللہ جزائے خیر دے. ہمارے جامعہ کے ناظم جامعہ فضیلۃ الشیخ خالد بن شاموری حفظہ اللہ, نائب شیخ الجامعہ شیخ مفخر حسین, اور جتنے اساتذہ کرام نے بھی, جتنے جامعہ کے جتنے احباب نے بھی جو ہے اس پروگرام منعقد کرنے کے لیے, بنگلور دروس کے احباب, بڑی چارمینار کے ذمہ داران, جتنے لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں, اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ان تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے, ان سے مزید دین کی خدمات لیتا رہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کو جو ہے اسلام کا خادم بنائے, اسلام کا سپاہی بنائے. پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہر طرح کی گمراہی اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.